جی لائیو ہیں جی. السلام علیکم ناظرین. اچھا جی, زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ادھر ادھر کی اور نعرے بازیاں نہیں. آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا, آپ کو پتہ چل گیا. ایک لاسٹ ایپیسوڈ میں عامر بھائی اور شیخ صاحب نے ڈسکس کیا تھا, ایک لیٹر جو سامنے آیا تھا ہماری بہن ندا, ان کا سارا آپ نے وہ دیکھا, جو بھی الفاظ تھے, جو باتیں تھیں خلیفہ مسرور صاحب کے ساتھ جو اس لیٹر میں تھی, وہ آپ کے سامنے رکھیں گی. اس پہ تبصرہ ہوا, آپ کی کالز بھی ہوئی, سیم اسی طرح سے آج بھی ہوگا. اور ایک 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 میں ابھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن ایک اعلان شیخ صاحب کرنے والے ہیں آج کے پروگرام میں. وہ جب اس کا ٹائم آئے گا تب ہم آپ کو بتائیں گے. ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی اگر آپ کو وہ سمجھنا ہے کہ کیا ہے. چینل کو ابھی تک نہیں کیا سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ابھی سے کر دیں, کیونکہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. ڈائریکٹلی اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. عامر حق صاحب, شیخ صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عامر وعلیکم السلام. فاروق آپ لوگوں کا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ جی. شیخ صاحب, امید ہے آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں. جی تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. شیخ صاحب, آج کیا چیز آپ لے کے آئے ہیں؟ کون سا لیٹر ہے, کون سی ایسی بات ہے جو عوام کے سامنے آپ رکھیں گے؟ اوور ٹو یو سر. تھینک یو سو مچ فاروق اور عامر صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو ظلم احمدیہ قیادت نے نداء النصر کے ساتھ کیا ہے, یہ مطلب انسانیت کے لیول پہ ایسا گھناؤنا جرم ہے اور ظلم ہے کہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس ظلم کو بیان کر سکوں. کیونکہ اگر یہ ایک دن کا واقع ہوتا, اگر یہ ایک مرتبہ جیسے عام دنیا میں مجرم لوگ جو ہیں بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو وہ ایک سفرنگ کو ڈیکیڈز ساتھ لے کے چلنا. ایک تو ندا کی میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں قدرت نے اس کو کیسی اور کتنی طاقت عطا کی ہے کہ یہ سارا کچھ برداشت کرتی چلی آئی ہے سال ہر سال. اور پھر قدرت نے اس کو یہ قوت دی کہ یہ اس چیز کو سامنے لے کے آئی اور ان کے بارے میں لے کے آئی. یہ چیز آپ غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر کہ ان کے بارے میں لے کے آئی جن کا دعویٰ ہے احمدیت از دا ٹرو اسلام. معاذ اللہ, دی سیکنڈ ایڈونٹ آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, وہ ان کے ذریعے ظاہر ہوئی. اور ان کے جو گدی نشین حضرات ہیں, جو اکابرین ہیں اس جماعت کو, اس کلٹ کو, اس گروہ کو جو چلا رہے ہیں, جن کے بارے میں اگر یوں کہوں کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ تو غلط نہ ہوگا کہ اس کو مینشن بھی کیا ہے. مطلب ندا نے اپنے خط میں کہ جناب کا پہن کے اور ایچکنز آپ پہن کے آ کے بڑے بڑے آپ نے بھاشن دیے ہوئے ہیں, بہت زیادہ نیکی کی اور پرہیزگاری کی تقریریں کی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اندر کتنا متعفن بدبودار ان کا جسم ہے. ان کے چہروں پہ یہ جو سجائے بیٹھے ہیں, وہ اندر سے اس چہرے سے جب ہم نقاب الٹتے ہیں تو کتنے مکروہ چہرے نکلتے ہیں. اس نے اپنے خطوط کے اندر یہ چیز ظاہر کی ہے. جیسا کہ اس خط کے بعد مزید خط سامنے آئیں گے, لیکن آپ لوگ اگر صرف اس چیز کو لیں کہ ندا جو ہے وہ اس چیز کو عیاں کر رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے اس چیز, میں اس کی اس جرت کو بھی سلوٹ دیتا ہوں کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر یہ نہیں کہہ رہی کہ ہاں جی میں جس مذہب پہ ہوں یا جس گروہ میں ہوں یا جس تعلیم کو مانتی ہوں وہ جھوٹی ہے. نہیں, وہ اس پہ آج بھی قائم ہے. دیکھیں اصل جو بات ہے کہ وہ کہتی میں آج بھی قائم ہوں. وہ اس شخص کے لیے جس سے وہ انصاف مانگ رہی ہے, جس سے وہ کہہ رہی ہے, اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. اس کو پیارے چچا حضور کہہ کے مخاطب کرتی ہے. دس از دا ہائٹ. اور جو دوسرے تنخواہ دار ہیں, انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ جو سطحی, جو کہ میجورٹی آف دا احمدیز جو سطحی لوگ ہیں,
وہ عقیدت کے اندر اتنے اندھے ہوئے ہیں کہ وہ نہیں جی خلافت زندہ باد احمد. سوال یہ ہے کہ احمدیت جیتے گی خلافت جیتے گی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے. بچی تو ایک چیزہ یہ آپ کو چہرہ دکھا رہی ہے کہ وہ لوگ جو شکل مومنہ کرتوت کافراں ہیں ان کے کرتوت جو ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ چیز ابتدا جو ہے میرے باپ نے میرے ساتھ شروع کی اور پھر اس کے بعد اس نے تھالی میں سجا کر دوسروں کے سامنے پیش کی. عزیز دوستو، اس کے علاوہ جو میرے پاس اوور ویلمنگ فون کالز، ای میلز، میسیجز، اس نے مجھے بذات خود پریشان کر کے رکھ دیا. احمدی دوستو، میری بات کو غور سے سنیے گا کہ آپ اپنے پروگرامز MTA کے اوپر دیکھتے ہیں، اس میں درس حدیث کے پروگرام بھی آتے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی آتے ہیں، فقہ کے بارے میں بھی آتے ہیں، اور ایک سوال جواب کے سلسلے میں، اور اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے جسے وہ راہ خدا کہتے ہیں، اور جو حضرت راہ خدا پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں جناب آصف باسط باجوہ صاحب کی. اب ان کے بارے میں جو ان کے وکٹم ہیں، واچ مائی ورڈز، جو ان کے وکٹم ہیں، بچے جن کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی، اور ان کا اقرار نامہ کہ 70 سے زائد بچوں کے ساتھ وہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا. اب بات یہ ہے کہ میں نے کلیئر کٹ نام لیا ہے. اب باسط باجوہ صاحب ہوں یا احمدیہ کلٹ کا کوئی بھی اکابر ہو، ایون مرزا مسرور صاحب بھی ہوں، مجھے چیلنج کریں. The proofs will be provided in the court of law. بالکل آئیں گے، بلکہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ جب تم پیش ہوگے تو تمہارے گلے میں تمہارے اعمال لٹکائے ہوئے ہوں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان بولیں گے، تمہارا منہ بولے گا، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے. بالکل بیان ہی یہ آصف باسط باجوہ صاحب عدالت کے اندر جیسا کہ پہلے اقرار کر چکے ہیں، اور اقرار بھی کب کیا تھا؟ جب مرزا مسرور احمد صاحب جو موجودہ خلیفہ ہیں آپ کے، انہوں نے ان کو کیا تھا، ان کی موجودگی میں یہ چیز جو ہے یہ اقرار کیا ہوا ہے. تو سلسلہ یہ کہ اتنے زیادہ، ایک تو میں نے تو صرف ابھی ایک نام لیا ہے، اگر میں ذکر کروں کہ مرزا مسرور احمد صاحب کے جو آج فیزیو تھراپسٹ، ذاتی ان کے پرسنل فیزیو تھراپسٹ جناب منیر خان صاحب، ان کے ساتھ بھی بالکل یہی کیس ہوا ایسا، اور یہ ناظر اعلیٰ تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس بندے کو روا بدر کیا ہوا. لیکن اب سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ شخص بالکل پاک صاف بن گیا، لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، روا بدر ہوا، سزا دینے والے مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، اور آج انہوں نے اسی جنسی زیادتی کے مجرم کو اپنا پرسنل فیزیو تھراپسٹ رکھا ہوا ہے. اس قسم کے لوگ جناب مسرور صاحب کے گرد جمع ہیں. اب مجھے افسوس ہے کہ ندا جو ہے وہ اپنے ایک ایسے چچا سے انصاف طلب کر رہی ہے، اس کے آگے فریاد کر رہی ہے جس کے ارد گرد ایسے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو مسئلہ لے کے آئی ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، اس قسم کے جرم سے متعلقہ ہے. آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں. آج کے پروگرام کے اندر جو ہم خط آپ کو دکھائیں گے اس کا مضمون جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. احمدی دوست، خاص طور پر میں ان سے مخاطب ہوں، یقین کیجئے آپ کا دل خون کے آنسو روئے گا اس بچی کے، اس کی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. وہ ہم یک پشت نہیں دے سکتے، وہ کافی لمبا ہے، اور اس میں ندا نے قرآنک حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، تو وہ
3 प्रोग्राम्स पे मुश्तमिल होगा। पहला आज है, इसके बाद 2 और होंगे जिसकी के जो डेट्स होंगी या जिन तारीखों के दिनों में आएगा उसके इंचार्ज फारूक साहब हैं, वो उसके बारे में बताएंगे। और ख़त जो है इंग्लिश में है, उसको आमिर साहब इंग्लिश जो है और कुरानी आयात की तिलावत जो है उसमें रेसिटेशन वो करेंगे। तो मैं उसके बाद उसका उर्दू लोगों के लिए उर्दू बता दूंगा। फिर हम इसके ऊपर अपने नुक्ता नज़र दोनों पेश कर देंगे और उसके बाद आप लोग जो हैं, और यहाँ पे फिर वही बात ज़रूरी है, एमडी हजरात आप ज़रूर आएँ, सवाल उठाएं, बड़ी खुशी होगी, अपने जज्बात का इजहार करें। आप समझते हैं ये जो हकीकत है कि इस निदा के साथ जुल्म हुआ है कि इसको इंसाफ बुनियादी तौर पे इसी ग्रोह से, जमात अहमदिया से मिलना चाहिए। और मसरूर में इतनी हिम्मत और ताकत, चलें आप लोग दुआ करें कि भाई अगर आपकी अहमदियत सच्ची है तो मसरूर को, मियाँ को इसके मतलब जवाब देने में, इस बच्ची को इंसाफ देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आप अपने जज्बात का इजहार करें, किसी को कोई शक शुबा है, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। यहाँ कोई बहस नहीं है, हमें ये कोई तारीख की मिसालें नहीं सुननी जी, तारीख में फलां है। अगर एक चोर है तो आपकी चोरी जस्टिफाई नहीं होती कि आप भी चोरी कर सकते हैं। सवाल ये है कि कुरान क्लियर कट कहता है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने क्या किया, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमने तुमसे उनके बारे में नहीं पूछना, हमने तुमसे तुम्हारे बारे में पूछना है। सिलसिला ये है कि अब क्या हो रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है, इसके बच्ची के साथ क्या हुआ है, हम बात वो कर रहे हैं। तारीख में क्या हुआ, फलां ने क्या किया, वी डोंट केयर अबाउट दीज थिंग। सो आप लोगों के ख्यालात, आप लोगों के सवालात, दे विल बी मोस्ट वेलकम, लेकिन तहजीब के दायरे में रहते हुए। आमिर साहब और फारूक साहब, मैं आपकी तरफ वापस माइक देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, उम्मीद है मेरी आवाज आ रही होगी। जी बिल्कुल आ रही सर। ठीक हो गया। जी फारूक भाई, आप कुछ हेलो। कहना चाहते हैं क्या? आई थिंक मेरी आवाज नहीं आ रही। आप आपकी आ रही बोले, है आवाज? आपकी जी आवाज तो है। जी, अब जी अब ठीक हो गई मेरे ख्याल में। जी ओके। सर। ओके। मेरी आवाज चूंकि आ रही है तो मैं मेरे ख्याल से सिलसिले का आगाज कर देता हूँ। जैसा कि नाजरीन, शेख साहब ने जो तनकीदी पहलू थे और जो इस्लाही पहलू थे उन तरफ तवज्जो दिला दी, और फ्यूचर में जो इन खतूत के इक़्तिबासात के हवाले से जो प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसकी तरफ भी निशानदही कर दी। जैसा कि शेख साहब ने जिक्र किया, ये ख़त तवील भी है और बड़ा सकील भी है। अरबी ज़ुबान में जिसे कहते हैं सकील, बहुत हैवी। उसकी वजह यह है कि जहाँ जमात के सिस्टम पर इस पे तनकीद की गई है, और ये तनकीद अखलाकी, मुआशरती और बाज़ जगह पर इंतज़ामी मामलात के ऊपर है, वहीं शरई तनकीद भी की गई है। यानी शरई इस्तदलालात किए गए हैं, कुरान की आयात को कोट किया गया है। और मैं हैरानगी की हद तक मुतासिर हूँ कि इस खातून ने, निदा नसर मुजाहिदा जो हैं, निदा नसर, इन्होंने जो इस्तदलालात किए हैं उसके लिए कुरान का, दीन इस्लाम का तारीख़ी और तफसीरी दोनों किस्म का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये इस्तदलाल मजबूत नहीं होते। तो शेख साहब ने चूंकि जिम्मेदारी मेरी लगाई तो मैं इस चीज़ को कर देता हूँ। सिर्फ शेख साहब से एक सवाल है, शेख साहब, इन खतूत का जो मतन है इंग्लिश में, वो इंग्लिश में ही पढ़ूँ और ट्रांसलेशन आप पेश कर देंगे, ऐसा कर लें? अगर आप समझते हैं कि मतलब दोनों चीज़ें करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरे सर से ये बोझ ले लें, आप कर दें, तो आई विल बी मोर देन अ, हैप्पी। तो मैं अपना तबसरा उसके ऊपर आपसे सवाल जवाब की शक्ल में कर लूँगा, जैसे आप मुनासिब अ, समझें। ठीक हो गया शेख साहब। शेख साहब, ऐसे करते हैं कि चूंकि इंग्लिश का वो मतन है तो मैं एक एक सेंटेंस पढ़कर उसका जी, मफहूम भी बयान कर दूंगा, आई थिंक दैट्स द और बेस्ट। यस एग्जैक्टली, और उसके बाद आप कुछ पर तबसरा करना चाहेंगे तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। जी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। ठीक है। अल्लाह खुश रखे आपको। मैं फारूक भाई को कहूँगा कि हम एक पेज, पहले पेज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब मैं वो मतन पढ़ूँ, टेक्स्ट पढ़ूँ, तो आप उसको स्क्रीन पर रखिएगा और उसके बाद मैं उस पर इबारत जो है उसकी पढ़ता रहूँगा। ये लास्ट वाला ना शो करना है ना आमिर भाई?
جو لاسٹ بالکل لاسٹ والا جی واٹر مارک والا جو ہے وہ لاسٹ والا شو کرنا بالکل لاسٹ میں. اچھا جی, خط کا آغاز جو ہے یہ کرونالوجیکلی چل رہا ہے. پچھلا خط جو ہم نے پڑھا تھا وہ مئی کو آیا تھا اور یہ اگلے مہینے جون کا خط ہے. تو اس اعتبار سے اس کو ترتیب کے اعتبار سے سمجھا جائے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس قسم کی خط و کتابت اور ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ نداء النصر اور خلیفہ وقت جماعت احمدیہ کے ان کے مابین چلتی رہی ہے. تو چلتے ہیں جی, خط کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ نام شروع پر لیا گیا, نداء النصر احمد 1 جون 2021, یعنی یہ اسی سال, ابھی سال تو ختم نہیں ہوا, تو اسی سال کے جون میں یہ خط آیا ہے. سب سے پہلے وہ سلام کرتی ہیں اور حسب معمول وہ لکھتی ہیں, بہت پیارے چچا حضور السلام علیکم. I hope and pray you have been well. وہ کہتی ہیں امید بھی اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. حضور, what happened to me just didn't happen once or twice. وہ کہتی ہیں حضور جو میرے ساتھ ہوا ہے, یعنی وہ پچھلے خطوط میں جن چیزوں کا وہ ذکر کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ کوئی ایک یا دو بار نہیں ہوا, but it took place over a span of some decades, بلکہ یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. And then several times a week, پھر یہ ہفتوں کے اندر محیط ہو گیا. جو کئی دہائیوں میں واقعات ہوئے ہیں وہ چند ہفتوں کے اندر پھر بار بار ہونے لگے. اور آگے آگے میرے مجرموں میں سے میرا سگا باپ تھا. یہ اس کو رومن اردو کے اندر وہ لکھتی ہیں. یعنی وہ یہاں یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جو مجرم اور جو میرے ساتھ یہ کاروائی اور یہ جو سارا معاملہ ہوتا رہا ہے ہولناک, اس میں سب سے آگے مجرموں میں میرا سگا باپ تھا. اب یہاں تک انہوں نے نقشہ کھینچا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. اب وہ عمر کا تعین کرنے والی ہے. I was not 10, 8 اور 6. میں 10, 8, 6 سال کی بچی نہیں تھی. I had not even yet turned 4. میں 4 سال کی بھی ابھی بمشکل 4 سال کی تھی. I was not a stray dog. میں کوئی آوارہ کتا تو نہیں تھی. یہ انہوں نے حقیر سے حقیر دھتکارے ہوئی چیز کی تشبیہ دے کر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جو میرے ساتھ ہوتا رہا ہے میں کوئی آوارہ, کوئی دھتکاری ہوئی, کوئی کتا تو نہ تھی. Even though my perpetrators treated me less than even that. جو میرے مجرم تھے جنہوں نے مجھ پر اٹیک کیا, یہ غیر اخلاقی کاروائی اور جرم میرے ساتھ کیا, انہوں نے تو مجھے اس سے بھی بدتر سمجھا. انہوں نے مجھے کتے سے بھی بدتر سمجھا. I didn't go seeking this life. میں نے اس زندگی کی امید تو نہیں کی تھی. اب یہ جو آگے الفاظ چل رہے ہیں نا, ان الفاظ میں, اور میں شیخ صاحب سے آج ذکر کر رہا تھا, حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کر ایک چائے کی پیالی سامنے رکھ کر پی رہا تھا, اور جب یہ خط کا متن میرے سامنے آیا, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں چائے کا اگلا سپ, اس ٹی کا اگلا سپ نہیں لے سکا, اور میں نے شیخ صاحب کو میسج کیا. میں نے کہا شیخ صاحب مجھ سے یہ خط پڑھا نہیں جا رہا آگے. اللہ گواہ ہے کہ میں نے شیخ صاحب کو اسی وقت میسج کیا کہ مجھ سے یہ خط اب مزید پڑھا نہیں جا رہا. میرا دل چکنا چور ہوا پڑا ہے کہ جو الفاظ اس لڑکی نے استعمال کیے ہیں اور جس طریقے سے اس نے اپنی حالت کا نقشہ کھینچا ہے. ایک سیکنڈ اگر دیں آپ, جی یقین کریں کہ اسی وقت میرے پاس جو فون کالز آ رہی تھیں, مطلب ان کو ڈراپ کر کے میں نے آپ کی کال لی تھی. فرانس سے ایک عورت, she was literally crying, اور وہ کہہ رہی کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ what's going on, کہ یہ ہو کیا رہا. آپ اندازہ کریں کہ وہ پچھلے جو ہمارا پروگرام ہے اس کو دیکھ رہی ہے. یہ خط تو اس کے پاس نہیں. لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی جیسے آپ کہہ رہے ہو ویسے بات ہو رہی ہے. نو, کہ جو کچھ اس سے پہلے بیان کیا, اور کہتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کہاں ہیں, کیا. اچھا, پھر دوسری چیز جو مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب ہمارے حضور اس کو ڈینائی کیوں نہیں کر رہے. میں نے انہیں کہا بی بی بات یہ ہے کہ وہ اس لیے نہیں کہ ہو سکتا ہے قانون نے انہیں منع کیا ہو, قانون کی وہ پابندی کر رہے ہوں, اس وجہ سے نہیں. تو ان کے الفاظ تھے کہ کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ ہو اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو. تھینک یو. ٹھیک شیخ صاحب, اس سے پہلے میں خط کے آگے چلوں, میں ناظرین کو ایک اور نقطہ بھی اس طرف دینا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے ایک بڑے محسن ہیں, ہمارے بڑے بزرگ دوست بھی ہیں, ساتھی بھی ہیں, ختم نبوت کے حوالے سے کافی وہ سپورٹیو ہیں ہمارے لیے.
ان کے پاس بیٹھا تھا تو یہی خط اور پروگرام کے حوالے سے جو 2 دن پہلے ہوا مئی کے خط کے حوالے سے تو ذکر چل رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا جس سوال کا جواب اللہ دیکھیں کیسے حق کو اور مستحق کو اس کا حق پہنچاتا ہے، بائی حق و بائی کروک، وہ اپنے انداز میں اسباب پیدا کرتا ہے۔ شیخ صاحب انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا کہ اتنے عرصے تک نداء النصر خاموش کیوں تھیں، جو اتنی قیامت ڈھائی جا رہی تھی وہ خاموش کیوں تھیں؟ اور میرا اللہ جانتا ہے کہ جب آج میں گھر پہنچ کر اس خط کے متن کو پڑھ رہا تھا مجھے اس کا جواب مل گیا، اور میں نے پھر ان کے سامنے رکھا کہ یہ کیوں نداء نصر جو ہے وہ خاموش رہی، اور آج میں پبلک کے سامنے بھی رکھوں گا، کیونکہ کئی عام احمدی اور پھر ایک منصف مزاج مسلمان بھی اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو وہ یہ شاید شبہ اٹھ سکتا ہے کہ نداء نصر کیوں اتنے عرصے تک خاموش رہی اور کیوں آج ہی وہ بولی۔ تو یہ آج اس خط کے اندر اس چیز کا جواب یہ سوری ٹو سے عامر، یہ ہمارے گیسز ہوں گے، یہ ہمارے اندازے ہوں گے۔ بالکل وہ بیچاری کیوں خاموش تھی، کس تکلیف میں تھی، کیا اس کی صورتحال تھی، وہ تو جب اس کی ورژن اس کا آئے گا تو پھر بات ہوگی نا۔ ابھی تک تو ہم لوگ اپنے اندازے لگا رہے ہیں، یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم اپنی بات کریں گے، یہ اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ جی بالکل بالکل آپ نے اس کی تصدیق کر دی، اور اچھا کیا اس میں آپ نے میری تصحیح کی کہ میں انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو مظلوم ہوتا ہے یا جس کے اوپر جرم کیا جاتا ہے یا جس کو زد و کوب کیا جاتا ہے اس کی نفسیات کس طریقے سے ٹریگر ہوتی ہے، میں آج اس کو سامنے رکھوں گا، اسی سے ہم زیوم کریں گے۔ اچھا وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ I didn't go seeking this life، میں نے تو اس زندگی کی کبھی تمنا یا خواہش نہیں کی تھی، but it was thrust upon me، یہ مجھ پر تھوپی گئی ہے، چسپاں کی گئی ہے، and then early on in my childhood I quickly became ailing and poorly too۔ وہ کہتی ہیں پھر بہت جلد اپنے بچپن کے اندر ہی، ظاہری بات ہے 4 5 6 8 7 10 سال کا بچے کے اوپر جب سگے باپ سے آغاز ہو اس قیامت کا، تو اس کے بعد بچہ جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی اور پھر اپنی نشو و نما کے اعتبار سے بھی ذہنی طور پر بھی وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہاں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ then early on in my childhood I quickly became ailing and poorly too۔ The odds were stacked against me the moment I entered this world۔ وہ کہتی ہیں کہ جو اس دنیا کے جو مہرے ہیں اور دنیا کے جو کھلاڑی ہیں اس سارے ماحول کے، وہ میرے خلاف ہو گئے اور وہ میرے خلاف ٹوٹ پڑے۔ یہ سٹیکڈ اگینسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر حاوی ہو گئے، اوپر سے کسی چیز کو پھینکنا کسی چیز کے اوپر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں اس دنیا میں انٹر ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے مجھے منو بوجھ کے تلے دبا دیا گیا ہے۔ I didn't present myself to these people۔ میں نے ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کب پیش کیا تھا؟ میں نے تو کبھی ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا تھا۔ I was put on a platter by my father۔ میں تھالی میں اپنے باپ کے ہاتھوں پیش کی گئی، سجا کر پیش کی گئی، سجا کر پیش کی گئی۔ And they did what they wished with me۔ اور پھر جو ان کی چاہت تھی، جو خواہش تھی، جو ان کی یہ شیطانی تمنا تھی، وہ انہوں نے میرے ساتھ پوری کی، وہ انہوں نے کیا۔ And discarded me as they wished، اور انہوں نے مجھے دھتکارا اور جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں دھکیل دیا جیسے وہ چاہتے تھے۔ یعنی وہ یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ میں اگر میری چاہت ہوتی تو میں کبھی زندگی کی خواہش کرتی نہ تھی، مجھ پر تو یہ زندگی تھوپی گئی ہے اور میرے باپ نے مجھے پیش کیا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے استعمال بھی کیا گیا، مجھے جس طرح چاہا انہوں نے استعمال کیا، اور اس کے بعد جب ان کا دل چاہا انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ ون آفٹر دی ادر، ایک کے بعد ایک، they chewed me up، انہوں نے مجھے چبا دیا۔ And then spat me out۔ یہاں پہ اگر عامر مجھے اجازت دو ایک فکرہ کہنے کی، کہ یہ لڑکی جب بات کر رہی ہے نا کہ میرے باپ نے مطلب انہیں پیش کیا اور انہوں نے جس طرح نوچا کھسوٹا، رائٹ، اور یہ بتا کس کو رہی ہے؟ یہ لیٹر ذہن میں رکھیے یہاں پہ احمدی دوستو، یہ لیٹر مرزا مسرور احمد صاحب کو لکھا جا رہا ہے۔ مرزا مسرور احمد مرزا آل جہانی غلام احمد قادیانی صاحب کی گدی کے وارث ہیں، ان کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعوے دار ہیں کہ میں اسلام کا محافظ ہوں، میں اسلام کا نمائندہ ہوں، کو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے اس چیز کو، ہمارے نزدیک یہ ایبسلیوٹلی اٹس اے فالس اینڈ کذب۔ لیکن یہ بچی بلیو کرتی ہے کہ نہیں،
ہم سچائی پہ ہیں، ہم دیندار ہیں، ہم یہ ہیں. اب تقاضا یہ تھا کہ مسرور کا کزن، فرسٹ کزن، اس لڑکی کا باپ مرزا لقمان، جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خون سے ہے، ان کی نسل سے ہے، یہاں پہ ان کا فرض کیا تھا؟ کیا ان کو اس بچی پہ شبہ تھا کہ یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے کہانی جو ہے من گھڑت ہے، خود سے بنائی ہے؟ The way he is talking in the audio، ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو یہ کیا کہا جا رہا ہے. اس بچی کو دیکھیں کہ وہ جیسے عکاسی کر رہی ہے، جیسے حقیقت بیان کر رہی ہے. عکاسی وہ اپنے دکھ درد کی، اپنی تکلیف کی بیان کر رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی احمدی جو اس وقت ان باتوں کو سن رہا ہے، اس بچی کے الفاظ سن رہا ہے، کہ وہ کوئی عورت جو ہے، کوئی ماں جو ہے، بہن جو ہے، وہ زار و قطار نہ رو رہی ہوگی جس طرح میرا دل رو رہا ہے. کیسے ممکن کہ ایک اس طرح کتوں کی طرح اس کو نوچا جا رہا ہے، کھسوٹا جا رہا ہے، اور وہ فریاد کر رہی ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ احمدی جھوٹے ہیں، غلط ہیں، ہم انسانیت کے لیول پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز سمجھتے ہیں. تھینک یو. یہی وہ الفاظ تھے. خیر، وہ کہتی ہیں کہ they chewed me up، وہ مجھے چبا گئے، and then spat me out، اور انہوں نے مجھے تھوکا. یعنی وہ پہلے ایک کے بعد ایک مجھے چباتے گئے اور پھر تھوکتے گئے. but then these are the very same people. اب یہاں سے وہ میں نے شیخ صاحب کہا نا کہ یہ جو جملے آگے آ رہے ہیں نا، یہ ایک مظلوم کی نفسیات کی عکاسی کرنے لگے ہیں کہ کیوں وہ جو اس نے آڈیو میں کہا تھا نا کہ مجھے الٹیاں آئی ہیں، خلیفہ صاحب مجھے الٹیاں آئی ہیں، میں نہیں چاہتی تھی یہ بات کروں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عزت کے آپ کارڈ کھیلتے ہیں میرے ساتھ، اور خلیفہ کے کارڈ کھیلتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو وہ آگے کہتی ہیں جی but then these are the very same people. وہ کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں who wear جنا caps، جو جنا ٹوپیاں پہنتے ہیں مربیوں کی، مولویوں کی، یہ ان کے جو مبشرین اور معلمین ہیں ان کی ٹوپیاں، and waistcoats، اور وہ ویسکٹس پہنتے ہیں، and then do speeches at جلسہ. کس منہ سے، کس منہ سے یہ قرآن کی آیتیں اور حدیث بولتے ہیں؟ یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ کہتی ہے کہ یہ ہے وہ نفسیات مظلومہ کی. اور میں آگے بتاؤں گا کہ وہ مزید 3-4 جملے لکھے گی جس سے پتا چلے گا کہ کیوں وہ پھوٹی ہے اور وہ کیوں اس نے الٹی کی ہے، کیوں وہ چلائی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ ٹوپیاں اور یہ ویسکٹیں پہن کر اور جناب یہ جلسوں کے اندر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کس منہ سے آتے ہیں؟ اور پھر قرآن بھی کوٹ کرتے ہیں، حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں، اور جانوروں کی طرح نوچتے ہیں. all the while they have my blood dripping from their hands. اور یہ سارا کام یہ ٹوپی، ویسکٹ، جلسے میں تقریریں، نعریں، قرآن حدیث کے حوالے، یہ اس حال میں دے رہے ہوتے ہیں کہ جب کہ ان کے ہاتھوں سے میرا خون رس رہا ہوتا ہے، میرا خون ٹپک رہا ہوتا ہے. ان کے ہاتھ اس کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کے خون سے رنگے ہوئے ہاتھ ہے. بالکل. What kind of reality do you want me to go back to؟ اب وہ خلیفہ صاحب سے سوال کرتی ہے، خلیفہ صاحب آپ کس حقیقت کی طرف مجھے واپس جانے کو کہتے ہیں؟ دس چچا حضور، یہ حقیقت where these libertines roam around freely without being punished، یہ ہے وہ نفسیات ہے شیخ صاحب مظلومہ کی. جب اس نے، اور یہ اسلام، وہ کیوں ایک عدلیہ کے اندر ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. جب عدل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو جو مجبور اور مظلوم اور جس پر زیادتی کی ہوتی ہے وہ پھر اپنے ہاتھ میں قانون کو لیتا ہے، وہ چیختا اور چنگھاڑتا ہے، وہ معاشرے میں پھر ایک بے چین اضطراب پیدا کر دیتا ہے. تو جب وہ دیکھتی ہو، اب دیکھیں نا، ایک نفسیات ہے کہ ایک عورت ہے جس کے ساتھ بچپن سے
ہوش سے آگے تک اس کو روندا گیا ہے, اس کی عصمت دری کی گئی ہے, اس کے جسم کو نوچا گیا ہے گدوں کی طرح, اور پھر یہ سب کام کرنے کے بعد وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, وہ تقریریں کرتے ہیں, وہ ٹوپیاں اور جناب یہ کاسمیٹک آؤٹ لک میک اپ کرتے ہیں, گیٹ اپ اختیار کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جلسوں میں جا کر نعرے مارتے ہیں. وہ جب مظلومہ دیکھتی ہوگی کہ یار مجھے یہ چھلی کرتے ہیں اور مجھے ایسے نوچتے ہیں جیسے میں مال مفت دل بے رحم کی طرح, مجھے حلال سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر یہ نعرے مارتے ہیں, میں چپ کر کے یہاں دیکھ رہی ہوں. یہی لوگ اپنی زندگی کے اندر جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہو رہے ہیں, اور ان کے گیت گائے جا رہے ہیں, ان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں, اور میں یہاں مسلی ہوئی اور اجڑی ہوئی یہاں بیٹھی اپنے آپ کو گناہگار اور گلٹی فیل کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں شاید میرا قصور تھا. اور ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی عورت کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے وہ یہی فیل کرتی ہے کہ گویا اس پر ریپ ہونے کے بعد, یا اس کے ساتھ زیادتی ہونے کے بعد, یا اس کے چھڑ جانے کے بعد, یا اس کی عصمت دری ہونے کے بعد وہ خود ہی کو مجرم سمجھ رہی ہوتی ہے. وہ کہتی شاید میرا قصور تھا. اب اس کے ایسی ساتھ سلوک نفسیات ایسا کیا جاتا ہے عامر, اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, اس سے وہی بات کہہ رہا ہے وہ کہ تم 4 گواہ لے کے آؤ. وہ بندہ ہے, استغفر اللہ, مطلب یہ کیسے نہیں وہ بچی سمجھے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تم اسی سے پوچھ رہے ہو کہ اس کا گلا دبایا جا رہا ہے, اسے کہہ رہے ہیں تم روتی کیوں ہو. بس سوال ہے, تم اس کی جان نکال رہے ہو, وہ روئے نا تو کیا کرے, اب تم رو بھی نہیں. جی اچھا, آگے وہ کہتی ہے جی where these libertines roam around freely without being punished, جہاں اس طرح کے آوارہ لفنگے کھلے بازو گھومتے پھرتے ہیں اور ان کو سزا بھی نہیں دی گئی, ایسی حقیقت کی طرف مجھے جانے کو کہتے ہیں. where they continue to contaminate the promised Messiah, آگے اس نے علیہ السلام بھی لکھا ہے بریکٹ میں, ندان نصر نے علیہ السلام بھی لکھا ہے, so just to make sure کہ وہ نہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف ہے, نہ وہ اس تعلیمات کے خلاف, وہ اس سسٹم کے خلاف ہے. اب دیکھیں آگے وہ where they continue to contaminate, yes, where they continue to contaminate, جہاں وہ پلید کرتے ہیں, آلودہ کرتے ہیں the promised Messiah جماعت with their lies and deceit, اپنے جھوٹوں اور اپنے دھوکوں کے ذریعے وہ پرومسڈ مسیح یعنی مسیح موعود کی تعلیمات کو اور جماعت کو گدلا, گندا اور پلید اور آلودہ کرتے ہیں. اب آگے اس نے پوری جماعت کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور جماعت اس وقت کیا اس کا عالم اور حالت کیا ہو گئی ہے, جو ایک شیخ صاحب صبح و شام بےچارے روتے ہیں, یہ وہ آگے نقشہ کھینچ رہی ہے. وہ کہتی ہے sewage is flowing through our جماعت at the moment. وہ کہتے ہیں کہ جو گندے نالے ہیں وہ ہماری جماعت کے اندر سے گزر رہے ہیں, یہ گڑا بن گیا ہے, یہ گٹر بن چکا ہے, ہماری جماعت جو ہے اس کے اندر سے گٹر گزر رہا ہے اس وقت. and every Ahmadi is drowning in it, ایک عام احمدی اس میں ڈوبتا جا رہا ہے, گوتے کھا رہا ہے, مر رہا ہے. کرپشن, ڈس آنیسٹی اینڈ ہپوکریسی has reached its boiling point. ٹھیک ہے, بدعنوانی, بےایمانی, منافقت, دھوکے بازی, جال سازی, ڈرامے بازی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جو جوالا مکھی بن چکا ہے, پھٹنے کو ہے. I have done my responsibility. Now شیخ صاحب دیکھیں وہ بندی کنٹینٹ ہے, اس کا کنٹینٹ اس کا کمپوزڈ ہے کتنی, وہ کہ اس نے جہاں اپنے پر ہونے والے ستم کا ذکر کیا, جہاں اس نے اپنے جو مصائب ہیں ان کی دہائی دی, وہیں وہ جماعت کے ساتھ اس قدر مخلص ہے کہ وہ اس کو ایز اے سوشل ریفارم کے طور پر, ایک مورل ریفارم کے طور پر انٹرنل جماعت کے اندر وہ لے رہی ہے اس ٹاپک کو. اس کے اندر جو خرابیاں برائیاں ہیں ان کو واضح کرتے ہوئے اپنا فرض پورا کر رہی ہے کہ یہ چیز کیا ہو رہا ہے ان کے اندر, یعنی جس کو مخلص احمدی کہنا چاہیے وہ کردار ادا کر رہی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک مخلص احمدی کے طور. اچھا وہ کہتی ہے جی آگے I have done my responsibility and brought it to the attention of my خلیفہ وقت. وہ کہتی, اب وہی خطہ شیخ صاحب جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے, اب اس کا اس نے ریفرنس دیا ہے. وہ کہتی ہے میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, میں اپنی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہوئی, اور میں نے توجہ دلا دی ہے خلیفہ وقت کی 3 مارچ 2021 سے اب تک. یہ میں نے 3 مارچ 2021 سے شروع کیا یہ کام. I said to you, look,
میں نے آپ کو کہا تھا چچا حضور, خلیفہ حضور, کہ دیکھیں ود فورس, میں نے آپ کو کہا تھا دیکھیں ود فورس آئی رپڈ آف دیئر ڈسپٹیو ماسکس, میں نے پوری قوت کے ساتھ ان کے چہرے نوچ لیے ہیں جو انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے معصوم ماسک پہنے ہوئے تھے, میں نے ان کے نقاب اتار دیے ہیں. اینڈ پوائنٹڈ ٹورڈز دیز مانسٹرز, اور میں نے ان درندوں اور ان وحشیوں کی طرف اور ان بلاؤں کی طرف اور ان جنوں کی طرف, وہ کہتی ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک خونی درندے ہیں, ان کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں, who are disguising themselves under the veil of pity and truth. piety and truth. شکل مومنہ کرتوت کافرہ, شکل مومنہ, ایگزیکٹلی, اس نے نقشہ کھینچا, شکل مومنہ کرتوت کافرہ. وہ کہتی ہے میں اشارہ کر رہی ہوں چچا حضور خلیفہ وقت صاحب کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھیس بدل کر, بھیڑ کا لبادہ اوڑھ کر اندر بھیڑیے خونخوار درندے اور جانور چھپے ہوئے ہیں. بٹ شیخ صاحب یہیں بات ختم نہیں ہوتی, اور ناظرین یہاں جو وہ آیت کا استدلال کرتی ہے میں حیران ہوں. شیخ صاحب یہ آیت ہے نا, پہلے اس آیت کو ذرا سمجھ لیں. جی, یہ ہے سورہ نساء کی آیت. سورہ نساء کا بڑا حصہ جو ہے وہ مدنی ہے, آلموسٹ مدنی. مدینہ کے اندر منافق آ چکے تھے, اور منافقین جو تھے ان کو یہ چیز پتا تھی کہ جب تک وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج ان جیسے بنیادی کام نہیں کریں گے نا, تو لوگوں نے ظاہری جو کام ہے جو سمبولک اور ایک ایکسٹرنل آؤٹ لک ہے, تب تک ان کو کسی نے مسلمان نہیں ماننا. منافقین یہ کام کرتے تھے. اب یہاں دیکھیں جو اس نے آیت کوٹ کی ہے اتنی شاندار ہے کہ وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کے چندے, ان کی تبلیغیں, ان کے نعرے اور ان کے وقف شکف جتنے سارے اور ان کی وصیتیں, ان پر مت جائیے. یہ انہی منافقین کی طرح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ہوا کرتے تھے. اب وہ آیت کوٹ کرتی ہے, اس کی طرف ذرا توجہ کریے گا. سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 143 اس نے کوٹ کی ہے. تو یہ جو مسلمز ہیں ان کی آیت 142 ہوگی, کیونکہ احمدی 143 بسم اللہ ایڈ کرتے ہیں, تو یہ 142 ہوگی نارمل جو مسلمانوں کا جو قرآن ہے اس میں, اور احمدی چونکہ بسم اللہ ایڈ کرتے ہیں. اینیویز 142 میں مسلمز دیکھ سکتے ہیں یہ آیت. وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ندا نصر صاحبہ کہتی ہیں جو ان کا استدلال ہے, ان المنافقین یخادعون اللہ, the hypocrites seek to deceive Allah. منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ but he will punish them for their deception. مگر اللہ جو ہے وہ ان کے دھوکے کے سبب ان کو پکڑے گا. اب یہاں تک اس نے یہ جو استدلال ہے قرآن کی آیت کا جسے ندا نصر استدلال کر رہی ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ دھوکے کے بدلے پکڑے گا. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہ تو ویسٹ کوٹ بھی پہنتے ہیں, یہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں, یہ جلسے میں تقریریں بھی کرتے ہیں, یہ چندے بھی دیتے ہیں, یہ وصیتیں بھی کرتے ہیں, یہ جناب بچوں کو وقف بھی کرتے ہیں, اور جناب یہ دورے بھی بڑے بڑے انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں جماعت کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے. تو اس کا آیت کا اس نے آگے استدلال دیا. وہ کہتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ان کے دل میں سستی ہوتی ہے, یہ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. ناسا, چونکہ منافق ہیں تو یہ لوگوں کو ریاکاری کر کے دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكَرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, مگر یہ اللہ کا ذکر بہت کم تھوڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب یہ دیکھیں اس نے جماعت کے پورے سسٹم کے اندر جو یہ کالی بھیڑیں چھپی ہوئی تھی نا, اس آیت سے ان کی چھانٹی کر دی, ان کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا بڑا واضح طور کے اوپر, واضح. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ قطعی استدلال اس نے کیا ہے, قطعی استدلال جیسا کہتے ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں, اگلا حصہ اس پر غور کرتے ہیں. اور اس آیت کے بعد اس نے بیسیکلی چونکہ یہ اقتباس بڑا اہم ہے اور یہ لنک ہوگا سیکنڈ پیج کے ساتھ, تو اسی لیے ناظرین اس کو بھی توجہ کے ساتھ پڑھیے گا. اپنی توجہ بالکل آپ نے اسکرین کی طرف اور میری آواز کی طرف رکھنی ہے. اب وہ کہنے لگی ہے کہ دیکھیں یہ میرا استدلال تھا, یہ میرا مدعا تھا, سو اف یو وانٹ می ٹو ریٹرن ٹو دس ریالٹی. اب وہ کہتی ہے کہ خلیفہ وقت صاحب, خلیفہ مرزا مسرور صاحب, اب اگر ان ساری چیزوں کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے, اب بھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس سب کو جانتے ہوئے ایز اٹ از واپس آ جاؤ, دین نو حضور, میں تو نہیں آ رہی حضور, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آئی کین ناٹ, میں چاہوں بھی تو نہیں آ سکتی حضور.
I will not return to this mendacity. मैं इस बदहाली और बुराई की तरफ कैसे आ जाऊं, इस बदकारी की तरफ कैसे आ जाऊं जिसकी तरफ आप मुझे दावत दे रहे हैं। अच्छा, अब इस शेख साहब, ये जो अगला जुमला है ना, इससे पता चलता है कि मिर्जा मसरूर ने इसको या जवाब लिखा खत की शक्ल के अंदर जो सामने नहीं आया, या ज्यादा चांसेस हैं कि कॉल की है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि शेख साहब, मैंने कहा ना, मेरी assumption है, मेरी assumption है मैं कि बता इस देता तरह के हूँ, खतूत, मैं बता जी देता जी हूँ आमिर आपको जी कि निदा के बहुत से खत हैं, निदा के खत बहुत ज्यादा हैं। मसरूर मियाँ ने मतलब जवाब दिए हुए हैं जिनको वो मेंशन कर रही है यहाँ पे। कॉल जो है ना वो लास्ट की बात है, लेकिन इस दौरान ये जिसको कर रही है कोट, ये उसके खतूत है मिर्जा मसरूर अहमद के। जी ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। हाँ, क्योंकि मुझे जुमले से लगा कि जैसे कुछ जवाब आए हैं। अब वो क्यों वो कहती है यू मेंशन अल्लाह's कमांडमेंट एंड ऑफ कोर्स आई एम बाउंड टू गॉड्स वर्ड। वो कहती है आपने मुझे अल्लाह के हुक्म की जो तरफ तवज्जो दिलाई या मेंशन किया कि अल्लाह के हुक्म क्या हैं क्या नहीं हैं। वो कहती है बिल्कुल बिल्कुल, आई एम बाउंड टू गॉड्स वर्ड। मैंने कब कहा है कि मैं खुदा के अल्फाज से या अल्लाह के कलाम से इनकार करती हूँ। बट देन इज एवरी बिलीवर, मगर ये निदा के ऊपर क्यों है सिर्फ? कुरान तो सबके लिए है जो ईमान लाता है। Allah's commandments are for those। शेख साहब, अब ये जो 3-4 जुमले हैं ना, Allah's commandment for those, अल्लाह कमांड, शेख साहब ये जमात के, मैं समझता हूं कि इन जुमलों के अंदर उसने इशारे किए हैं उन हौलनाक राजों की तरफ जो ये निदा ही जानती है और या अल्लाह ही जानता है या मिर्जा मसरूर जानता है। ठीक है, ये वल्लाहु आलम। या फिर शेख साहब आप जानते हैं क्योंकि आपके पास भी चिड़िया आती है। अच्छा तो ये चंद लोग ही जानते हैं, अब ये आप लोग ही खोलें राज। अब वो क्या कहती है? कहती है Allah's commandments are for those as well who use the names of past khulafas to validate their sins। ये जुमला जो है ना, ये इशारा बड़ा गहरा है। वो कहती है कि अल्लाह का हुक्म फिर उन लोगों के लिए भी होगा ना, खलीफा वक्त साहब, जो पिछले खलीफा का नाम लेकर अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते हैं, उनको उनकी वजाहत पेश करते हैं। Allah's commandments are for those as well who bastardize innocent children to soothe their own crooked consciences। अल्लाह का हुक्म खलीफा साहब फिर उन लोगों के लिए भी होना चाहिए ना जो मासूम बच्चों के साथ हराम जदगियां करते हैं, ताकि वो अपनी बदकार और बुरी ख्वाहिशात को सुकून दे सकें, अपने जमीर को तस्कीन दे सकें जो उनके बदहाल और बुरे। उसने बहुत बड़ी बात की है जी। और ये जमात अहमदिया के लोग जानते हैं कि उनके खुलफा पे क्या क्या इल्जामात लगे, उनके क्या कुछ हुए, और जमात किस तरह उन्हें जस्टिफाई करती है, किस तरह बरियु जिम्मा करार देती है, ये सारा कुछ देती है। उसने मतलब बजाय कोई ये बात कहने के किसी को पॉइंट आउट किसी एक पे उंगली रखूं, उसने बड़ी जर्नलाइज करके बात की है, लेकिन बहुत जबरदस्त बात की है इस बच्ची ने। जी, मैं समझता हूं कि उसने तनकीद भी एक ऐसे, मैं समझता हूं कि अदबी खूबसूरत रंग में तनकीद उसने की है कि मैं समझता हूं कि शेख साहब उसने ना, ये मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, शेख साहब उसने एक ऐसे इंसान की तरह तनकीद की है कि उसने कोई अपना फ्लॉ और वीक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जमात के पास ये उज़र हो कि निदा नसर ने चूंकि हमारे खिलाफ बदतमीजी की है और बदकलामी की है, बदलिहाजी की है, इसलिए हम निदा नसर जो है ना ये ठीक नहीं है। उसने तनकीद इस पैराए में किया जो कि मुखलिस और एक एहसान मोहसिन शख्स करता है और एक मुस्लिह करता है। इस तरीके से तनकीद उसने जनरलाइज तरीके से किया। एनीवेज आगे वो कहती हैं Allah's commandments are for those as well कि मिर्जा साहब खुदा के हुक्म अगर लागू होंगे तो वो उन लोगों के लिए भी तो होंगे ना who deceive others by showing they are serving खलीफा वक्त, जो ये धोखा देते हैं दूसरों को ये बताकर कि जनाब वो खलीफा वक्त की खिदमत कर रहे हैं, but are in fact betraying them, बल्कि वो उनको धोखा दे रहे हैं। यानी वो लोगों को इस तरीके से जाहिर करते हैं कि वो खलीफा वक्त की खिदमत कर रहे हैं, मगर हकीकत में वो धोखा देते हैं उन लोगों के लिए तो है, यानी झूठे। ये आमिर उन ख्वाजा सराओं की बात कर रही है जो मसरूर ने अपने गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये चीज कह रहा हूं में फंसा हुआ है इस वक्त,
اور کسی چیز کو نہیں سوچ رہا سوائے اس کے کہ اپنی گدی اور اپنے خاندان کے جی میرے خاندان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ یہ نہیں دیکھ رہا. وہ جو بار بار یاد دلاتی ہے نا اسے کہ تم نے جو پرومسڈ مسایا کا مشن ہے جس کو لے کے چلے اس کی طرف دیکھو, اپنی ذات کی طرف نہ دیکھو, اپنے خاندان کی طرف نہ دیکھو. بہت خوبصورت اس نے اس کو اشارے دیے ہیں باتوں کی. جی بے شک. یعنی وہ ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ وقت کے خدام ہونے کا دعویٰ کرنے والے حقیقت میں خلیفہ وقت صاحب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے اوپر تو حکم لگتا ہے نا. Allah's commandments are for all those hypocrites. خدا کا حکم تو مرزا صاحب, خلیفہ صاحب, ہر ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو منافق ہیں, منافقین کے لیے, who have used a helpless and beaten down girl, جنہوں نے ایک لاچار اور بے یار و مددگار, ایک جو ہے نا وہ اجڑی ہوئی اور تباہ کن لڑکی کو استعمال کیا for their own pleasures and whims, اپنی حیوانی اور نفسانی خواہشات کے لیے اور اپنی تمناؤں کے لیے. whilst falsely playing the roles of decency and righteousness in society and religion, جبکہ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کر رہے تھے جھوٹے, یعنی جھوٹ بول کر ایک کریکٹر, playing the roles of decency, کہ وہ ایک ایسا ایک بڑے عمدہ جینٹلمین بننے کا اور ایک بڑے نیک اور پارسا اور بڑے متقی بننے کا وہ سوسائٹی کے اندر اور مذہب کے اندر یہ رول ادا کر رہے تھے, جبکہ انہوں نے ایک بے یار و مددگار اور مجبور لڑکی کو تباہ کر دیا اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. یہ وہ اس نے بولا ہے. اب وہ آگے جملہ بولتی ہے اردو میں, قرآن صرف ندا کے لیے نہیں نازل ہوا تھا خلیفہ صاحب. آپ جو مجھے جو کہتے ہیں آفرین ہے. You are asking a victimized girl to wake up and face the depravity of this world. آپ خلیفہ صاحب ایک مظلوم اور ایک زد و کوب کی ہوئی لڑکی کو کہتے ہیں کہ اٹھو اور اس دنیا کی جو گندگی ہے اور دنیا کی جو ظلمتیں ہیں ان کو دوبارہ فیس کرو اور دوبارہ وہاں چلی جاؤ. Enter back into its cruelty as it is, اور اس کے ظلم میں اسی طریقے سے داخل ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھی. حضور آپ یہ بات کر رہے ہیں, بٹ حضور a bad reality can be changed into a good one. مگر حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ صاحب آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم موعود ہیں, ہم جناب مسلح ہیں, مسلحین کی جماعت ہیں, تو آپ تو اس حقیقت کو بدل سکتے تھے عدل کا فیصلہ کر کے. a reality can be changed, a bad reality can be changed into a good one. آپ تو با اختیار تھے. I am well. اب وہ شیخ صاحب اس ڈنکے کی چوٹ پہ, اسی لیے میں نے کہا یہ جو آخری 3 لائنز ہیں نا ناظرین, یہ ہمارے اگلے پروگرام جو پیج ہے اس کو متعین کریں گی, کیونکہ اس نے پھر بہترین طریقے سے قرآنک استدلالات کیے ہیں, وہ آپ کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں دکھائیں گے. مگر یہ 3 لائن سنتے جائیے گا تاکہ آپ کو لنک پتہ چل سکے. وہ کہتی ہے I am well within my rights to raise a voice for myself. وہ کہتی ہے میں بہترین حالت کے اندر ہوں, میں بہترین طریقے سے جانتی ہوں اور میں اپنے حقوق کو بہترین طریقے سے جانتی ہوں کہ میں اپنی آواز اپنے لیے اٹھا سکوں اپنے دفاع کے لیے. both law and religion give me that right. اور مذہب ہو یا قانون, ریاستی قانون, وہ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں, وہ مجھے یہ حق دیتے ہیں. because no judicial court in the world prohibits me from this and above all prohibits me from this. وہ کہتی ہے کہ کوئی دنیاوی عدالت, کوئی دنیا کی عدالت مجھے منع نہیں کرتی, مجھ پر قدغن نہیں لگاتی کہ میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں اور میں ان کا مطالبہ کروں. اینڈ above all, اس سب سے اوپر, اللہ grants me this right and commands me to do so. اور اس سب سے اوپر اللہ مجھے بحیثیت مظلوم اور مجبور کے مجھے یہ حق دیتا ہے اور مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں اپنی آواز اٹھاؤں. اور یہ استدلال اس نے کہاں سے لیا ناظرین, یہ آپ کو اگلی قسط کے اندر پتہ چلے گا. نو ڈاؤٹ ایٹ آل, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو باتیں اس وقت تک اس خط کے اندر ندا نے کر دی ہیں, یقین کریں کہ اگر میں مسرور کو تو خیر کسی گنتی میں رکھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کچھ اسلام کے بارے میں یا قانون کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں بھی عام حالات میں بھی جانتا ہوگا. ان کا مطلب کوئی بڑے سے بڑا عالم, ان کا کوئی بڑے سے بڑا
जिसे कह लें कि दुनियावी और मजहबी इल्म हो, वो भी इस बच्ची की इस तमाम गुफ्तगू और इस खत के नफ्स मजमून के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। यकीन कीजिए उसके भी मुंह बंद होंगे, बेशक। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। तो जैसा आपने कहा कि खत काफ़ी तवील है, अभी मज़ीद मतलब हम इसको अगले 2 प्रोग्राम्स के अंदर कवर अप करेंगे। इस दौरान इसके ऊपर अगर किसी का भी कोई सिलसिला है, कोई सवाल है, कोई कमेंट है, दे आर मोस्ट वेलकम। बाकी अगले जी फारूक भाई। जी जी। 2 प्रोग्राम्स के अंदर ख़ास तौर पे निदा के बारे में मैं बात करूँगा और कि हम किस हद तक मतलब निदा के बारे में बात करेंगे या क्या बात करेंगे, ये आपको अगले प्रोग्राम्स में ही देखना होगा। शेख जी। साहब कोई इशारा दे दें, क्या बात करने वाले हैं बस आप? मैंने कहा निदा के बारे में बात होगी। गो की इसी में है। बहरहाल अच्छा। उन्हें पता चलेगा कि ये बच्ची जो है, ये मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि वो मज़लूम है, लेकिन आप उसको देख के हैरान रह जाएँगे कि आज भी उसकी शगुफ्तगी, आज भी उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो एतमाद है, वो कितना ज़बरदस्त है, ये हम आपको दिखा देंगे। जी। शेख साहब, फारूक भाई से पहले बात करें, मैं ये चीज़ कह दूं कि मैंने जो पिछला प्रोग्राम 2 दिन पहले किया था, मैं वो ख़त का मतन पढ़कर मैंने कह दिया था कि और फिर जब आपने बताया कि वो जर्नलिज्म कर रही हैं, तो मैंने उस जी। वक़्त ये कहा था कि इसमें तो कोई शक नहीं। और आज भी जब मैं हमारे वो साथी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि मैं हैरान हूँ। और जब मैं वो ख़त का मतन भी पढ़ रहा था, तब भी मैं सोच रहा था कि अगर इस लड़की के साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती ना हुई होती, ये तो ब्रेनी लड़की थी शेख साहब। मैं शी वाज़ कहता हूँ रियली कि टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट। मैं कहता हूँ कि ये अहमदिया जमात की खलीफा होती, खलीफा होती। बिल्कुल ही मैंने कैंडिडेट। मैंने ये बात की थी। मैंने शेख साहब आप याद करें मैंने उस शो में बात जी। की थी कि आपको एक्चुअली मसरूर की जगह ये एलिजिबल है ये लड़की कि बिल्कुल, अहमदियत में ये बिल्कुल, तब्दीली आनी चाहिए, पहली फीमेल खलीफा आप लगाएं और वो इसको लगाएं। बिल्कुल, वो आगे से क्योंकि उसको बात ही नहीं करनी आती मसरूर को, वो आगे से मैं कर रहे हैं और ये उसको सिंपली पागल कह रहे हैं। उनके मुरीद सारे जो हैं वो उसको पागल कह रहे वो हैं। ये इस तरह भाई की बातें को पागल करता है। अब वो पागल जो है पागल ही कहेंगे ना। पागल तो अब वो पागल खुद ही कहेंगे ना पागल है, दूसरों को, खुद ही जाहिर है, पागल है तो पागल ही कहेंगे। उनकी बात का क्या जाहिर हो सी बात। सकता है। जी। बहरहाल ये बहुत शुक्रिया शेख साहब, आमिर हक साहब। ये दोस्तों आपने सुन लिया। अगर आज के इस लेटर के बाद भी आम अहमदी नहीं जागता और ये यूट्यूब की इन फेक आईडीज को जो आके कमेंट्स करके पागल 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 चिल्ला रहे हैं, इनको बोलने देते हैं और आप लोग नहीं बोलते, कहीं कहीं जहां पे भी उठा सकते हैं आवाज, अगर आप नहीं उठा सकते तो इसके बाद मैं आपको ना वो ढीला ढाला सा जवाब भी मैं देने से रहा, क्योंकि इतना जुल्म के बाद भी अगर आप किसी के लिए नहीं बोलते तो फिर याद रखें कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। ये फक्की और ये चूरन जो आप दूसरों को बेचते रहते हैं ना, अल्लाह से डरे, अल्लाह बड़ा सत्तार है, अल्लाह बड़ा गफार है, अल्लाह तो छुपाता है, तो कभी ये भी याद कर लिया करें कि उसी अल्लाह के सिफाती नामों में से कहार भी है, ठीक है? और उस अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है और वही वो अल्लाह था जिस अल-मुंतकिम, जो आप कह रहे हैं जी छुपाएं अल-मुंतकिम भी छुपाएं। है। हाँ जी, अल-मुंतकिम भी है कि वो इंतकाम लेने हाँ वाला है। जी, जरूर जरूर बेशक। और वो गालिबन वो हदीस है ना कि वो या कुरान की शायद आयत है कि जिस दिन वो बच्ची जिसको जिंदा दफन किया गया था वो अल्लाह के जी दरबार में जी। खड़ी थी। किसने? आमिर भाई आयत आप जरा वो आयत प्लीज। है, कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। जिस दिन जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से सवाल किया जाएगा कि बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। इमेजिन इमेजिन। छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए निदा अहमदी है, कादियानी है या कुछ भी है, इसको मजहब से साइड पे रखिए। सबका बनाने वाला तो अल्लाह है ना। और इस आयत के अंदर अल्लाह ने ये तो नहीं कहा था ना, अगर मैं गलत हूं तो मुझे वहीं पे टोक दे, कि जिस दिन मुसलमान कत्ल होने वाली बच्ची से पूछा जाएगा, जिस दिन पक्की मोमिन नहीं, जिस दिन उस बच्ची से पूछा जाएगा। और रेप भी, अच्छा आपको क्या फारूक भाई मैं ये बताना चाहता हूं कि या रेप भी एक इंसान का कत्ल ही है। ये कत्ल है यार, कत्ल से भी ये बदतर कत्ल है से कि आप उस बदतर है। इंसान को किसी जो है ना वो मुआशरे में अखलाकी तो उसके अपने अंदर उसको चकनाचूर कर देते हो। ये इससे बड़ा जुर्म, इसीलिए इस्लाम में अंदर इसकी से सजा मर जाता है कत्ल है, इंसान, अंदर से टूट जनाबिल जाता है, जबरी। बेशक, बिल्कुल। और आप ये सोचिए कि आपको क्या लगता है, मैं मुसलमानों से नहीं, मैं आम अहमदी दोस्तों से बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है कि वो अल्लाह
جو ایک اونٹنی کے قتل پہ جو خاموش بیٹھے تھے تماشائی بنے ہوئے تھے ان سب کو غرق کروا دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسے بچیوں کی عصمتیں لٹتی رہیں گی اور آپ لوگ کمنٹس میں یہ لکھ کے کہ وہ پاگل فلان 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 فلان, تو اللہ بھی آپ کی ان باتوں کو مان لے گا اور اللہ جسٹس نہیں کرے گا. اگر آپ لوگ اس کو انصاف نہیں دلائیں گے تو کل کو اللہ بھی نہیں دلائے گا. اور یہ جو بات قرآن میں اللہ نے کی ہے زندہ درگور کی جانے والی بچی سے, تو کیا لگتا ہے کہ جس کو اس طرح سے زندہ 1000 دفعہ دفن کیا گیا اللہ اس کو نہیں کہے گا کہ کھڑے ہو کے میرے دربار میں ذرا بتاؤ, ذرا کرو ادھر ادھر سے انگلی اور اٹھاؤ ایک ایک کو جس نے تم پہ ظلم کیا تھا, آج میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ. آپ کو وہ دن نہیں یاد آتا ہے جو آپ سناتے رہتے ہیں ڈرے ڈرے شیخ صاحب اللہ سے ڈر جائیں, فاروق صاحب اللہ سے ڈر جائیں اور چپ کر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں, یہ گھر کی بات ہے نہ بتائیں. یہ گھر کی بات ہے, وہ بیچاری لیٹر لکھ کے خلیفہ کو بتا رہی ہے. کسی کی زندگی آپ نے برباد کر دی ہے یار, اور یہ گھر کی بات ہے. یہ باتیں آپ لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں جی. آپ کو تو جی بس بریکنگ نیوز چاہیے, آپ گھسے ہوئے ہیں. آپ کسی کے پرسنل میٹر, یہ پرسنل میٹر رہ گیا, ابھی بھی یہ پرسنل میٹر ہے کہ وہ بیچاری در در گھوم رہی ہے انصاف کے لیے. افسوس ہے اگر آج بھی نہیں جاگتے آپ, اگر ابھی بھی فیصلہ نہیں کرتے آپ, اگر ابھی بھی اس بچی کا ساتھ نہیں دیتے, واللہ آپ انتظار کیجئے یا آپ کے سروں پہ پتھر برسائے جائیں آسمان سے, یا یہ زمین آپ کو نگل جائے. اور اگر اس دنیا میں یہ نہیں ہوتا, جو کہ اب نہیں ہونے والا, آپ میری بات کو یاد رکھیں, یہاں نہیں ہونے والا یہ, تو پھر آپ کے ساتھ جب آخرت میں یہ حشر ہوگا نا, جب یہ ہوگا, پھر میاں یہ نہ آپ کو مسرور صاحب بچانے آئیں گے, نہ آپ کو کوئی دوسرا تیسرا عہدیدار, جن کی غلامی کے لیے, جن کی واوا کے لیے اور جن کی وفاداری کے لیے اور جن کے سامنے خود کو سچے ثابت کرنے کے لیے, سچے احمدی بننے کے لیے اور تنخواہیں پوری کرنے کے لیے دن رات آپ, اور یہ سوشل میڈیا کے یہ بھی سن لیں, یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ نے تماشا لگا رکھا ہے بنا دیکھے بنا سوچے بنا سمجھے, بس ہم نے چونکہ یہ چونکہ جی یہ شیخ صاحب احمدیت کے خلاف بولتے ہیں, بس جو بات کریں اس پہ جھوٹ کا لیبل لگاؤ, اور وہ بچی بھی چونکہ جہاں ڈس ایگری کر رہی ہے ہم سے اس پہ لگاؤ لیبل, جی یہ بدتمیز ہے فلان ہے, اور خلیفہ وقت آپ کی بہادری کو سلام, آپ کیسے چپ رہے ہیں, ہم تو آپ کے فین ہو گئے ہیں. یہ جھوٹ کمنٹس لکھنے سے اور یہ بکواس باتیں لکھنے سے کس کو آپ ثابت کر رہے ہیں, کس کو یہ باتیں دکھا رہے ہیں آپ؟ کوئی صاحب عقل آدمی اس وقت یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس پہ بڑا کو بہادری کا کام کیا ہے مسرور صاحب نے خاموش رہ کے. یہ ظلم ہے, اور ظلم کے اوپر خاموش ہونا بھی برابر کا ظلم ہوتا ہے, اور آپ کو اتنا ہی ظالم بناتا ہے. آپ اس ظلم کا حصہ بن رہے ہیں, اور بن کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو, اس اللہ کو جس کا کہتے ہیں کہ یہ مین آف دا گاڈ ہے. اللہ نے جی یہ خلیفہ ہم پہ لگایا ہے, نہیں, یہ اللہ کو تو آپ خوش نہیں کر رہے. اللہ تو کہتا ہے انصاف کرو, اللہ تو انصاف کی بات کرتا ہے. آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ زانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ جابروں کا ساتھ دے رہے ہیں, بچی کی عزتیں لوٹنے والوں کا آپ ساتھ دے رہے ہیں, اور پھر آپ خود کو سچا اور اچھا احمدی کہتے ہیں. کیا یہ ہے آپ کے دماغوں میں احمدیت کی تصویر؟ اس طرح سے اچھے احمدی آپ بنیں گے, کل کو اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوگا تو یہی باتیں کریں گے جو مجھے آ کے کرتے ہیں کہ فاروق تمہاری وہ بہن تھی, ہاں میری بہن ہے, ہاں ایک شیخ کی وہ بیٹی ہے, ہاں وہ عامر حق کی بہن ہے, وہ ہم سب کی بہن ہے. تو وہ احمدی نہ ہو, وہ مسلمان نہ ہو, وہ کوئی نہ ہو, وہ انسان تو ہے یار. تم ہو وہ لوگ جو باتیں کرتے ہو ہیومینٹی فرسٹ کی اور لو فار آل کی, جو یہ سوال کھڑا کر دیتے ہیں, وہ جی فلاں اتنی مسلمان عورتوں سے بھی, میں یہ پڑھ رہا تھا ابھی یہ لائیو آ رہے تھے, وہ جی اتنی فلاں مسلمان عورتوں سے بھی تو یہ ہو گیا, فلاں مولوی نے کر دیا ہے, تو کیا ہو گیا, یہ یہاں پہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدیت میں اب کیا یہ زنا بالجبر جائز ہو گیا ہے؟ اس کو پھر ایک باقاعدہ فتویٰ جو ہے آپ جامعہ احمدیہ سے کہیں پہ نکلوا دیں اور لگوا دیں کہ چونکہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا احمدیت میں بھی یہ جائز ہے, اور سب درندے بھیڑیے بن کے نوچ لو ایک دوسرے کی بیٹیاں, جاؤ کھلی آزادی ہے تمہیں. کیا کون لوگ ہو یار تم لوگ, میں حیران ہوں تمہاری عقلوں پہ. یار ایک آپ فاروق ایک تھوڑا سا یہ میسج کر دو یہاں پہ آن ایئر کہ جو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ سوال کر رہے ہیں یا میسیجز بھیج رہے ہیں, آپ نے کہو کہ I'm sorry, میں پرسنلی ان کو کوئی اس طرح سے علیحدہ نہیں, وہ ہمت کریں, جرت کریں, جو بھی وہ لوگ ہیں آ کے پروگرام میں سوال کریں, میں بالکل جواب دوں گا اس میں. لائیو آئیں, لنک دیں فاروق بھائی, لنک دیں ذرا. جی 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 میں لنک دیتا ہوں. فرقان بھائی یہ ذرا لنک لیں, یہ کریں, اور یہ اندازہ ان کی آپ اندازہ کریں کہ کس قدر مطلب شیخ صاحب یہ آواز ادھر بھی آ رہی ہے, آپ اس کی جو آپ پلے کر رہے ہیں, میں میوٹ کر دیتا ہوں. اچھا یہ کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں, اور پوری 44 منٹ کی ویڈیو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا, ایک پوائنٹ آپ کو ملا ہے کہ جی اچھا فاروق نے غلط کہہ دیا کہ وہ بک بک نہیں کہا, وہ پیارے حضور نے کہا کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے.
تو 44 منٹ کی اس بچی کی چیخو پکار، اس کا رونا چلانا، وہ آپ پہ کچھ اثر نہیں کرتا، اور آپ کو اس میں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ یہ اچھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ چیزیں لکھ کے سچے ثابت ہو رہے ہیں. واہ، مطلب کیا ہی بات ہے بھائی، تالیاں ہونی چاہیے آپ کے لیے تو، ہے نا. 21 توپوں کی سلامی ہونی چاہیے اور ان کا رخ آپ کی طرف ہونا چاہیے. اچھا میں نا دنیا کو یہاں نظر آ رہا ہے یہاں میں ناٹ این ایک اور احمدی اینی مور. یہ دیکھ رہے ہیں، ایک منٹ ذرا عامر بھائی، جی یہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ آئیں گے اور اب آپ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ تو زیتون والوں نے خود بنا لیے. یہ لوگ یہ می ٹو کے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، جسٹس فار ندا کے ہیش ٹیگ چل رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں کہ ناٹ این احمدی اینی مور. میں ابھی ایک آج کمیونٹی سیکشن میں ایک پوسٹ لگاؤں گا، کل ایک کمنٹ آیا، وہ بندہ کہتا ہے میں بھاڑ میں گئی آج کے بعد، میں نہیں رہا. یہ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ میرا اس وقت یہ تھا نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں احمدیت کو یہ وہ اور اس سے ہم ثابت کریں، نہیں. لیکن یہ جو لوگ آپ سے دور جا رہے ہیں، جو ناراض ہو رہے ہیں، یہ جو غصہ وہ اس طرح نکال رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ حرکتیں، یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی عامر بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کہنے لگا تھا کہ ایک نکتہ شیخ صاحب مجھے ابھی اس خط سے اور نظر آیا، میں دیکھ رہا تھا کہ عام طور پر جو احمدی حضرات ہیں، جب ان سے یعنی ابھی تو ہم ٹپیکلی پیورلی سوشل اور مورل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو رن کر رہے ہیں، اور نہ کوئی مذہبی کارڈ ہے، نہ کوئی اقلیتی کوئی پریشر ہے، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایک انسانیت کے ناطے جو بھی ہے سب کو پتہ ہے. خیر شیخ صاحب، جب بھی احمدیوں سے ہماری مذہبی گفتگو ہوتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی سیرت کے اوپر، ان کے افکار کے اوپر، ان کے خیالات اور نظریات کے اوپر، تو عام طور پر ان کا رویہ تحقیقی اور علمی جواب دینے کی بجائے الزامی جواب ہوتا ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ندا نصر صاحبہ کا جو یہ خط ہے، اس میں گویا ان کو کوئی الزامی جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے عوام کی طرف سے بھی اور عہدیداران کی طرف سے بھی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا مجھے الزامی جواب دے رہے ہیں؟ قرآن کہتے الزامی جواب کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی فلاں نبی کی بھی بات یہ ملتی ہے، قرآن میں فلاں آیت بھی ملتی ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹھنڈا اور منہ ان کا بند کرنے کے لیے، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے کہنا شروع کر دیا، جی دیکھیں جی وہ ہمارے فلاں خلیفہ کے زمانے میں بھی تو یہ ہوتا تھا نا، فلاں خلیفہ کے زمانے میں بھی یہ ہوا تھا. او بھائی، اگر کسی خلیفہ کے یا کسی بھی زمانے میں کوئی غلطی یا گناہ ہوا ہے، وہ گناہ ہی ہے، اس کا سد باب ہی کیا جائے گا. کسی خاص زمانے میں ہونے کی وجہ سے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص شخص کے کرنے کی وجہ سے وہ جسٹیفائی نہیں ہو جائے گا. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں سر، وہ مولوی کریں نا، وہ مولوی کریں تو وہ گناہ ہوتا ہے، اور اگر وہ خلیفوں کے سالے کریں تو وہ جائز ہوتا ہے. وہ کوئی مسلمان کرے تو وہ گناہ ہوتا ہے، وہ اگر خلیفوں کے سالے کرے تو وہ ثواب ہوتا ہے. اچھا، یہ رول ہے نا. ہم مسلمان اور مولوی کو ڈسکس نہیں کر رہے، ہم ان کو کر رہے ہیں، سو لہٰذا ہم فوکس کریں گے ان پہ. وہ عامر، یہ سلسلہ یہ ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے سہارا لیا جا رہا ہے، اور یہ سرکولر مطلب بھیج رہے ہیں، اور یہ چیز سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھیں ایسے فتنے آتے رہے ہیں، ایسے الزامات جو ہیں خلفاء پہ لگتے رہے ہیں، اور اللہ نے کیسے ہمیں بچا لیا، کیسے یہ کر لیا، کیسے کر لیا. اب یہاں پہ میں چیز احمدی لوگوں کے لیے خاص طور پہ جن کو یہ سرکولر جا رہے ہیں یا جن کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جا رہی ہیں بتا دوں کہ وہ دور جو تھا نا، جس طرح مطلب کاش کہ آپ لوگ اللہ آپ کو توفیق دے، یا جو لوگ عامر جیسے مطلب سعودیہ کے اس علاقے میں جو مدائن صالح جیسا علاقہ ہے جہاں پہ قوم عاد اور سمود کے نشانات ہیں، یا پھر جارڈن کے اندر مطلب آپ جا کے، میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر پہ بھی گیا ہوں وہاں، کہ وہاں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے اندر آبادی کیا تھی. جسٹ امیجن کہ دنیا کی آبادی کیا ہوگی، پھر ان میں سے ان جگہوں کی آبادی کیا ہوگی. تو اس میں ایک پیغام دینے کے لیے اللہ کے وہ جو بندے تھے، ان کو ایک بات کہنے کے لیے سفر کتنا کرنا پڑتا تھا، وہ لوگ کتنے اکٹھے کر سکتے ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ 1 to 1 والی بات ہوتی تھی. اور لیکن یہ سارے سلسلے جب آپ لے کے آتے ہیں مرزا غلام احمد اور ان کے خلیفوں کے وقت کے اندر، تو اس وقت تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں ٹھیک ہے کسی نے کر لیا فون پہ یا خط لکھ کے، اس کے آگے بات نہیں جاتی تھی. آج آپ کدھر جائیں گے؟ آج تو وہ دور نہیں ہے.
आज तो बिल्कुल वो जो क़यामत का नक्शा कुरान ने खींचा हुआ है कि आपके अमाल आपके गले में डाल दिए जाएंगे, ये डाल रहे हैं, ये निदा कर रही है वो चीज. यू शुड हैव ए बेटर आंसर. उनके पीछे ना छुपे कि जी खलीफा सानी पे भी लगे थे जी ऐसे इल्जामात, तो ये हो गया था, वो हो गया था. ओ मियाँ, आइए जवाब दीजिए, बात कीजिए. इस दुनिया जिसकी झोली में आप आके बैठे हुए हैं, यही आपसे पूछेंगे. यकीन करें, दारे मक्तल पे लटकाएंगे आपको ये लोग, जिनको आप अपने मालिकान समझे, अपने खुदा बना बैठे हुए हैं, यही आपको दारे मक्तल पे लटकाएंगे. ये जिन शेख साहब तारीख के झरनों से जिन खलीफों की ये सीरत की बात करते हैं, चलो, और फिर आपने एक बड़ा पॉइंट पकड़ा था मिर्जा मसरूर के खुतबात का, जिसमें इसने सीरत असहाब को नए सिरे से अपने उसको अहमदाइज वर्जन या कादियानी वर्जन में उसको पेश करना शुरू किया था. भाई ये उन खलीफों की मिसाल निदा नसर साहिबा को तो बिल्कुल पता होगी, उनके स्टडी से लग रहा है. मैं आम अहमदी को कहता हूँ कि वो भी तो खलीफा थे ना, जिनके सामने हजरत खौला जो हैं वो खड़ी होकर कहती हैं कि हजरत उमर फारूक, आप जो ये हुक्म दे रहे हैं ये शरीयत के मुखालिफ है. हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जाकर एक औरत कहती है, आपने किस तरीके से कह दिया कुरान में ये चीज लानत लिखी हुई है, मुझे सबूत दें उस चीज का. फिर जनाब हजरत उमर फारूक ने एक खातून को जो रेट कंट्रोल ऑफिसर बनाया था मदीना के एक बाजार के अंदर, वो औरत थी बुढ़िया, उसको बकायदा बनाया. अच्छा शेख साहब, एक शिकायत जमीन से उठती है एक खातून की अपने मर्द के बारे में कि मर्द ने उसके साथ ज्यादती कर दी थी, वो आवाज अर्श तक पहुंचती है, अल्लाह की जात तक पहुंचती है कि कद समी अल्लाहु कौलती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने तहकीक उस औरत की सदा सुन ली है जो तुझसे तेरे अपने खामंद के बारे में झगड़ती है कि मेरा खामंद, और यानी वो हजरत खौला, यानी. और हजरत उमर फारूक पर जब उन्हें तनकीद की तो एक जो है वो शख्स हस्बे मुरव्वत और मोहब्बत में वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन से किस तरह जुबान तुम लड़ाती हो, यानी एक चाहत में आगे बढ़ा ना वो. तो हजरत उमर फारूक ने उसको पीछे धकेल कर कहा, तुझे पता नहीं है इसकी आवाज अल्लाह ने सुन ली थी, अल्लाह ने इसकी सदा सुनी थी. तो आज निदा जो ये आवाज अपने वक्त के खलीफा के सामने खड़ी कर रही है, और तुम लोग डरो उस कहर से जिस कहर का तुम दावा करते हो, उस दावे को सच्चा कर लो. और वो कह रही है अपने खतों में, वो कह रही है अपने खतों के अंदर कि अल्लाह ने मेरी आवाज सुन ली है, मेरी बात अल्लाह के हजूर है, वो कह रही है वाशगाह पर पास पे, वो अल्लाह के सामने उसने कहा मेरा केस जो है ना, अब मेरा मामला अल्लाह के हजूर है. शेख साहब जुबाने हाल से निदा कहती होगी, हो तुझको मेरी नासेह बेदर्द क्या शनाख्त, रखता है दर्द मंद की दर्दाश ना शनाख्त. मिर्जा मसरूर साहब आप पे गुजरी बीती तब आप जानते. मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आज भी जब आ रहा था घर वापस, तो रास्ते में शेख साहब मैं सोच रहा था, इरादा तो था कि जब काम कर लूं तब उसको पेश करूं, मगर मैं अपनी शायद अल्लाह तौफीक दे तो कर लूं. मेरा दिल है कि मैं एक ट्रिब्यूट और एक जो है वो अकीदत नामा पेश करूंगा निदा नसर साहबा की खिदमत में, और एक नज़म लिखने का इरादा रखता हूं. अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं उसको लिखूंगा हालात हाजरा को और इन खतूत को और इन मामला को सामने रखकर इंशाअल्लाह डेफिनेटली इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड. थैंक यू. अच्छा, ये कॉल का लिंक दे दिया गया है, कहाँ है वो सारे वो फिलासफर और अरस्तू कहाँ है जो बातें कर रहे हैं, और मैं देखूं ना, कभी सामने आके बात किया करो, मैं देखता हूं कि किस तरह एक खातून पर तुम इल्जाम लगाते हो, मैं तुम्हारी जुबानों से सुनना चाहता हूं यार. आओ जरा कॉल पे आके बात करो ना, पता चले कि किस तरह तुम बेटियों को धिक्कारते हो और इल्जाम लगाते हो. आप पहले डरा देते हैं उनको. कभी मैं देखें फारूक भाई, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, आप बेहतर समझते हैं, आपका ये सेगमेंट है. मैं बतौरे एक अहमदी के बिहाफ पर ये बात कर रहा हूँ आपसे कि क्या खबर कि अल्लाह किसी अहमदी को, किसी कादियानी दोस्त को भेजे जो वाकई इस चीज को कंडेम कर दे. हम तो इस चीज की तलाश में. वो किया है. आप उस शो में नहीं थे, आप उस शो में गालिबन नहीं थे आमिर भाई. वो आए थे, उन्होंने बात की थी, और शेख साहब को पूछे, गवाह बैठे हैं, नाजरीन गवाह हैं, नीचे एग्री कर देंगे, टाइम दिया था, उन्होंने बात की थी. वहीं पे एक और अहमदी आया और उसने आके कह दिया ये झूठा, ये है ही नहीं भाई अहमदी, हमारे हाथ खड़े. वो एक अहमदी दूसरे अहमदी को आके कह रहा था तुम तो मुसलमान हो. तो वहां पे वो बंदे ने बात की थी, गालिबन या शेख साहब ने की थी, कि होता ऐसे था पहले कि इधर से कोई बात करता था ना, हम में से कोई बात करता था जब, तो हम पे इल्जाम लगा दिया ये तो जी कादियानी हो गया. जरा थोड़ा सा कोई नरम गोशा रखता तो कहते जी ये तो कादियानी हो गया.
یہ تو قادیانی ہو گیا. وہ کہتا ہے آج حالات یہ ہو گئے ہیں, دونوں طرف ایک جیسے حالات ہو گئے ہیں, ہم سچی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے تم مسلمان ہو گئے. اچھا یہ کوئی قادیانی, جی فاروق بھائی, یہ کیوں پتہ ہے کیوں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی احمدی آئے گا نا, اور اگر وہ یہ بات کرے گا تو کمنٹس کے اندر اگر ان کا بس چل سکے یا کال پہ یہ پوچھ سکیں تو یہ اس سے کہتے ہیں جی ہمیں اپنا نمبر دو, اپنی ای میل دو, تاکہ ہم تصدیق کریں کہ تم احمدی ہو کہ نہیں. یہ دوسرے لفظوں میں پتہ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے تجرید نمبر کے ذریعے یا ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے یہ اس کو پیچھے سے کرنا چاہتے ہیں اسکرو, کہ ان کو ہم پیچھے سے ٹائٹ کریں گے تاکہ یہ آج کے بعد لائیو پروگرام میں کہ شیخ کے زیتون پہ یا کسی دوسرے چینل پہ یہ نظر نہ آئے. یہ آ کر کنڈم کیسے کر دیا جماعت کو, یہ اس لیے پوچھتے ہیں. یہ ہوا ہے نا, یہ تاریخ گواہ ہے, اور زیتون نے وہ لائیو چلایا تھا اتنی جرت اور ہمت کر کے کہ ایک بندہ آیا, اس نے آ کے اعلان کیا یا عبدالحی, اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہم نے کہا موسٹ ویلکم, چینل حاضر ہے. بات کی, جب انہوں نے ڈرایا دھمکایا, اس نے کہا میں پھر بات کرنا چاہتا ہوں جی, میری کچھ بات ہے سنیں. وہ بات یہاں پہ لائیو ہوئی اور وہ دنیا نے دیکھی, اور اس میں نظر آ رہا تھا, وہ میں نے اسکرین شاٹ دکھائے تھے, کس طرح پیچھے سے اس کو انسٹرکشنز دے دے کے اس بیچارے سے کہلوایا جا رہا تھا. اچھا یہ ہوتا ہے فاروق, جی سر. ایسے ہے کہ ہم تھوڑا سا اوپینین لے لیتے ہیں لوگوں کی, مطلب میں یہ میرا اصول ہے. میں نے جب مرزا غلام احمد صاحب کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کی تصویر عام کرنے کا, مطلب پبلکلی دکھانے کا میں نے کیا تھا ارادہ, تو میں نے اس سے پہلے احمدی حضرات کو ان کی رائے جاننا چاہی تھی کہ کیا مطلب یہ چیز. تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں یہاں پہ کہ میں احمدی لوگوں سے یہ بات کر دوں کہ دیکھیں, میرے لیے تو میری بیٹی ہے, ٹھیک ہے, مجھے اس کی تصویر دکھاتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل, کیونکہ جو مظلوم ہے کم از کم آپ لوگ بھی دیکھ لیں, اگر آپ میں سے کسی نے اس کو چیلنج کرنا ہو, کوئی بات کرنی ہو کہ نہیں جی یہ نہیں, پتہ نہیں میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے, تو یہ رائے اپنی دے سکتے ہیں کہ ہاں ان کے تصویر آنی چاہیے سامنے یا نہیں. اگر نہیں آنی چاہیے تو کیوں نہیں آنی چاہیے. سو اس چیز کو اگر آپ کر دیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ان کے یہ سارے آنے پہ نیکسٹ پروگرام میں میرا خیال ہے میں اس کی تصویر, جیسا کہ میں نے کہا تھا, تو اس کی تصویر جو ہے وہ میں دکھا دوں گا. جی مبارک صاحب, یہ میرا خیال ہے بھارت یہ لے لیں لائیو آئے تو پھر ٹھیک ہے, بس ان کو چھوڑیں. جی میری گزارش یہ ہے. جی 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 بالکل بالکل, یہ اگنور ہے. اس کو شیخ صاحب کی بات کے ساتھ اس لیے دکھایا ہے کہ جناب کان کھڑے کر لیں. شیخ صاحب نے بڑا اعلان کر دیا ہے, بڑی نرمی سے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے. یہ جو آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں نا, یہ کال ہی فیک ہے, یہ ہے ہی نہیں کوئی خاتون. تو اب پھر میں نیچے پول دیتا ہوں, اور اگر ووٹس آئے یس شیخ صاحب دکھائیں گے, پھر اس کی پوری ذمہ داری بھی لیں گے. پھر آپ جرت کیجئے گا جا کے کہیں کسی عدالت میں شیخ صاحب کو آپ چیلنج کر دیں کہ جی نہیں جی یہ تو جھوٹ ہے, جی یہ فیک ہے, اور یہ پروپیگنڈا مولوی کر رہے ہیں. بالکل کھلی, یہ میں نے اس لیے دکھایا, بالکل کھلی ہوگی. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میری وہ بیٹی ہے, ٹھیک ہے. یعنی شیخ صاحب آپ ندا النصر صاحبہ جن کا کیس چل رہا ہے ان کی تصویر دکھانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ایگزیکٹلی. میں نے یہی شروع میں کہا تھا کہ ایک اعلان شیخ صاحب کرنے جا رہے ہیں آج, اور وہ چلیں, وہ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے. یہ میں نیچے کر دیتا ہوں ذرا پول, یس نو, آپ کا جو کرے جی, آپ یہیں پہ ووٹ دے کے اس کو آپ کیجئے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا, پھر اس کا ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو پھر پتہ چلے گا یہ کتنے کس ہیں سچ میں, اور جا کے تیاری شروع کر لیں, ابھی سے تیاری شروع کر لیں کہ اب اس کو کس طرح سے ہم نے جھوٹا ثابت کرنا ہے. لگ جائیں, شاباش. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بھٹی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی آ رہی ہے. بھائی جان میں وہ پچھلے پورم ایک لفظ بولیا سی تو سوچے کہ شیر صاحب میرا تامن کی ہے, میں لے کے شیر صاحب نے بکھو پٹی نام دا لکھا کہ میں نثار احمد میکس قادیانی. پٹی صاحب اردو بول لیں اگر براہ کرم, کیونکہ یہ انٹرنیشنلی پروگرام چل رہا ہے. جی ٹھیک ہوگا, ٹھیک بھائی. میں کوشش کروں گا, کوئی تھوڑی جی فری مسٹیک ہو سکتی ہے اردو بولنے میں, ٹھیک ہے. نو پرابلم, نو پرابلم. جی کوئی بات نہیں. بات یہ ہے کہ شیر صاحب کو پتہ ہے میرے بزرگ ہے, میں بھی ایکس قادیانی ہوں. میں نے اس سال کے چوتھے مہینے میں قادیان کو لانت پا کے چھوڑ دیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد. میرا نثار احمد, میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, 26 جون
کو میں نے یہ جو 26 جون تھا اس میں نے آقا کے ٹی وی کے اوپر میں نے یہ نام لیا تھا یتون ایف ایم کا. میں کہا مجھے قادیان چھوڑنے میں میری اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی تھی کہ یہ یتون ایف ایم یا آقا کا غلام یا جتنے بھی کوئی پروگرام اور بھی 2-4 ہیں جن کی مجھے اللہ تعالیٰ نے راتوں کو اٹھا ٹھل کے کیا کہ دیکھ یہ جو تو چاہتا ہے وہ دیکھ کیا ہو رہا ہے بیان. وہ آپ لوگ جو بیان کر رہے تھے شیر صاحب بیان کر رہے تھے میں نے اس چینل پہ بھی نام لیا تھا. میرے کو 10-15 منٹ کا میرا کلپ ہے میں اس میں نام لیا تھا آپ کا. یہ نہیں کہ کوئی کسی وجہ سے لیا تھا, جو سچ تھا وہ سچ بیان کیا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے قادیان نے چھوڑ دی. میری 52 سال عمر ہے, میرے 6 بچے ہیں ماشاءاللہ. لیکن میں نے اکیلے چھوڑا ہے. جتنے ظلم میں ان کے سہ رہا ہوں. میں 9 سال سے جرمنی میں ہوں. اگر آپ کو میں بتاؤں تو آپ کی زمین ہل جائے. اور وہ لفظ ایک میں نے بولا تھا مبارک کا کو مبارک ہو آپ کو. میں نے کسی بچی کی خوشی میں مبارک نہیں بولا کہ کسی کو ظلم. میں نے پولیس کی نوکری 19 سال کی ہے نوکری میری پاکستان کی. میں ایک دنیا کے یہ جماعت والے مجھے خود لوگوں کے آگے پیش کرتے تھے کہ یہ وہ آدمی ہے, اس کی ایمانداری اس کی عدالتیں میری گواہ ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا. میں نے ان کے ظلم دیکھا جو میں خود سہ رہا ہوں, اب بھی سہ رہا ہوں. آپ سوچ نہیں سکتے. میں وہ آدمی ہوں جس کو دلیرانہ بھی کہیں شریفانہ بھی کہیں ہر قسم کے اخلاق ہیں. شیر صاحب میں عظمت کو سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے قادیان اس لیے چھوڑی تھی میری قادیت کہ میں نے آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے اگر آپ لوگ آج یوٹیوب پہ نہ ہوتے تو میں قادیت کبھی نہ چھوڑتا. مجھے کو سار قلم کرتے میں قادیان نہ چھوڑتا. آپ کو کسی وقت ہم بات کریں گے آپ سے. ہاں جی. اصل جو یہ بچی کی بات بیان کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. ان کے گھر کے اندر جو جس کو یہ خلیفہ کہتے ہیں نا خلیفہ, یہ ان کی وہ لڑائی جاری ہے 1 سال سے جاری ہے. جس طرح مرزا مسرور کو انہوں نے 1 سال پہلے مقرر کیا تھا خلافت میں آنے سے, یہ اسی لیے اب وہ لڑائی چل رہی ہے. یہ بچی جو مظلوموں نے اگل کے ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لیں آپ. اگر سمجھدار سمجھتے ہیں کہ کوئی بچی چھوٹی سی عمر میں جس کے ساتھ زیادتی ہو وہ رات کو اپنے گھر میں سوئے, کیا اس کی ماں کو پتہ نہیں میری بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. پٹی صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر کافی ظلم ستم ڈھائے گئے ہیں. کسی ایک کا تذکرہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کسی ایک کا تذکرہ کرنا چاہیں گے آپ؟ اگر ہاں ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. یہ آدمی کو قتل کرنے کی حد تک کسی کی بیوی کو بھی کہتے ہیں کہ تو اس کو قتل کر دے. اتنے ظالم ہیں. میں آپ کو میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں سے باتیں کروں, لیکن میں نے حق کی خاطر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اتنے ظالم ہیں کہ کسی کی عورت کو کہتے ہیں اگر تو استعمال کر سکتے تو اس کو قتل کر دے. اس طرح کی ترغیب دیتے ہیں. میں آپ کو کہتے میں ویڈیو لنک شیر صاحب کو میں بھیج دوں گا ایک چھوٹے سے ثبوت کے لیے. شیر صاحب اس کو میری اس چیز کو دیکھ لیں گے کہ کیا واقعی یہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے آدمیوں سے ساتھ سلوک کرتا ہے. میں وہ لڑکا ہوں جس کو نثار احمد نام ہے, پسرور میرا تعلق ہے, سیالکوٹ سے. میں اس کو تو میں جرمنی میں مائن شہر میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو کسی وقت پروگرام میں لے کے آئیں گے, آپ سے کریں گے بات انشاءاللہ. شیخ صاحب سے آپ رابطہ شکریہ. کریے گا. اچھا یہ بات بس ہے یہ کوشش کریے گا. صرف ایک جملہ میں بول لیتا ہوں. پٹی صاحب جس طرح آپ نے بتایا آپ کا نام اور آپ جو علاقے کے ہیں, کوشش یہ کریں کہ آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو آئیں سامنے. کوئی ایسی بات نہیں, مگر اتنا کھل کے اپنی پن پوائنٹ اپنی لوکیشن نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اسلام حکمت کا بھی دین ہے, جرت اور شجاعت کا تو ہے, مگر اس سے پہلے وہ حکمت کہتا ہے. اسٹریٹجی اپنی سیٹ کریں کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے. ایک نو مسلم ہمارے لیے بہت اہم ہے, یہ آپ سمجھے. خدا را اپنی اہمیت کو سمجھے. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. جی بہت شکریہ. اچھا بھٹی بھائی مجھے یاد آ گیا, اصل میں یہ کمنٹ تھا جس میں اور لکھا ہوا تھا مبارک, تو یہ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ مبارک ہو آپ لوگوں کو. تو وہ اس دن میں کمنٹس پڑھ رہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں اس پہ اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا اور اس پہ مبارک کس چیز کی مبارک. تو وہ اپنے اسلام لانے کی مبارک دے رہے تھے. بہرحال ٹھیک ہے, وہ آپ پورا لکھ دیتے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی. بہرحال بہت شکریہ. اچھا جی, اور کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو آپ آ جائیں کال پہ. شیخ صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے, آپ بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی. شیخ صاحب کچھ پلان کر رہے ہیں ابھی تو. کالر میرے خیال سے آن سٹریم ہے. اچھا تو کالر لے لیں آپ جس کو لینا ہے تو. نہیں ابھی اور کوئی نیو نہیں. اچھا اوکے. سلسلہ یہ ہے کہ یہ خطوط ہیں. پھر اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ابھی آپ کے یہ پول کا ریئیکشن آئے گا اور مجھے بڑا کچھ سننے کو ملے گا ابھی, کیونکہ پرائیویٹلی جو لوگ بھیج رہے ہیں, مطلب میں نے ان کو کہا ہے کہ ہمت کریں آئیں, جس میں سے وہ نثار صاحب آ گیا ہے, انہوں نے بات کر لی. ایک اور صاحب ہے جرمنی سے ہی ہیں وہ بھی. تو میں
मुर्दों के लिए नहीं मैं बोलता, मैं जिंदों के लिए बोलता हूँ। जो सो गए हैं वो सो गए हैं। मैं एग्जैक्टली कॉल पे आ जाएं, कॉल पे आ जाएं जी, कॉल पे आ जाएं। ऐसे इल्जामात अंबिया कराम फलान फलान हमारा ईमान बढ़ जाए, कॉल पे आके बात करें ना, ईमान पता चल जाता है। कॉल पे आए, कॉल पे आए। हाँ जी, इनको गैरत शहरत दिलाते रहें, कॉल पे आए ना, पता चलता है। अच्छा, पोल का नहीं रिजल्ट इनको आ ये रहे हैं बताएं, शेख साहब अपना एक सेकंड फारूक, जी। इनको ये बताएं कि अंबिया पे इल्जाम लगते थे तो अल्लाह उनकी बरियत देते थे। तो सवाल है कि उस वक्त उनके मुंह में क्या था कि जो नहीं दे सके बरियत? ये मतलब कि ये अगर इसको इल्जाम कह रही है, राइट, लगा रही है, तो मसरूर मियां मुंह खोलते ना, फिर उनको क्यों नहीं याद आई ये बात? जबरदस्त शेख और ये साहब। नहीं, अंबिया तो एक बहुत सवाल आला आला हस्तियां अंबिया, हजरत आयशा सिद्दीका कायनात उम्मुल जी मोमिनीन, यानी जो या अल्लाह ने गवाही सद्दीका दी है हो, फिर, अल्लाह ने सूरह नूर की 11 आयतें उतार दी हैं यार। ये सच्चाई माशाल्लाह, आप अल्लाह। इसको आसान अच्छा मत नहीं, बहरहाल एक सवाल मेरा भी था ना, क्या इनके बकौल जी। मिर्जा मसरूर साहब का साला और वो सारे अंबिया हो गए हैं, अहमदियत में नए नबी आ गए हैं? अगर लेकिन ये असूल ये है कि अंबिया पे इल्जामात लगते रहे ये तो ये वही नए इल्जामी नबी जवाब लॉन्च है कर ना, वो उनके लिए उम्मती ऐसे। खलीफा है ना, वो यही बरूरी नहीं, इल्जामी, खलीफा है उनके लिए। एग्जैक्टली खलीफा को ये साइड पे रखें, खलीफा की मैं ये बात ही नहीं वही कर रहा। इल्जामी है ना, नहीं ये वो वही हाँ इल्जामी बरूरी जी, है स्ट्रेटजी है ना, ना। ये इल्जामी यस, स्ट्रेटजी है जी। एग्जैक्टली वही मैं समझता हूँ, मैं सिर्फ जरा अवाम के सामने में रख रहा हूँ कि ख्वाजा ये इनसे ख्वाजा पूछें। हसीब साहब को, ख्वाजा हसीब साहब को लो भी वो नजर इधर आते नहीं हैं। आएंगे, सच का सामना करने की हिम्मत नहीं। ख्वाजा साहब कॉल पे आ जाए। अच्छा, हाँ, मैं इनको अर्ज कर रहा जी था कि हमारे ये फिर साथ ऐलान फारूक कर भाई दें। एक कॉलर आ गए जी। अच्छा अब्दुल हक, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? एक मिनट जरा मुझे, ठीक है, ओके। वो एक एक और भी हक है, मैंने कहा वो तो नहीं बोंगी मारने आ गया जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरे जी, पास तो आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक का जरा पास करें जरा मुंह के। जी, गुजारे लायक आ रही है जी। शोर के साथ आ रही है। नहीं आवाज नहीं। अब्दुल हक भाई आपकी आवाज लग रहा है जैसे पास को मशीनरी वगैरह को मशीन्स वगैरह चल रही हैं जिससे आवाज आ रही है। शायद आप जॉब पे हैं कोई चीज या चल रही है बाहर हैं और कहीं स्ट्रीम यार्ड रोड उसको पे हैं। सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, सही उसमें समझ नहीं आ रही है। अच्छा जी। अच्छा मैं यहाँ जितनी देर में को कॉलर आता है शेख साहब, नाजरीन जी को ये बताना चाहता हूँ कि अगला जो पेपर है उसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो इस्तदलाल इन्होंने किए हुए हैं। अच्छा उसमें मैं समझता हूँ कि इशारा सिर्फ एक इंटरेस्ट और लिंक पैदा करने के लिए शेख साहब मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हमने पेज पढ़ा है इसमें उन्होंने अपने ऊपर हुई ज्यादतियों का जिक्र किया है और उसके साथ साथ जो जमात के अंदर भेड़िए छुपे हुए हैं भेड़ों के ओट में उनका गंद जिक्र जो किया है। है, गंद जो छुपा हुआ है उसका जिक्र किया है और वो किन किन ओहदों पर पहुंचे हैं। मगर नाजरीन अगला जो पेज है ये एक आम अहमदी के लिए फैसला कुन मोड़ साबित होगा। उसकी वजह यह है कि जहां खलीफा की इताअत, जमात का इल्तजाम और एक सिस्टम के अंदर बंधे रहना इस्लाम के लिए ज़रूरी है, वहीं इस्लाम जो आपको इनफरादी हक, आज़ादी, गैरत, हमीयत और इसी तरीके से आपके हकूक़ फराहम करता है कि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें, उनको क्लेम कर सकें, उसको वो कुरानी इस्तदलाल के ज़रिए सामने रखेंगी। इससे आम अहमदी ख़वातीन को बड़ी तक़वियत और बड़ी एक उनसे तासीर मिलेगी इस हवाले से इंशाअल्लाह। तो अगला पेज आपने ज़रूर प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। जी फारूक भाई। जी हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, अदनान जवेद, अस्सलाम वालेकुम। चले गए हैं जी। अच्छा तो इस एतबार से वो बड़ा ज़रूरी होगा कि एक आम अहमदी और मैं समझता हूँ कि निदा नसर साहिबा से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, आम अहमदी को, मर्द और औरत दोनों को। यस क्योंकि देखें यस उन्होंने बहुत उन्होंने जरूरी है। वेरी गुड। एग्जैक्टली उन्होंने जमात के अंदर एक इस्लाही तनकीद का और एक तस्हीह का पहलू भी उठाया और उसके साथ साथ उन्होंने जालिम और जाबर के खिलाफ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस गालिबन मुस्तदरक हाकिम के अंदर है शर्त अल सहीहैन पर, वो फरमाते हैं कि अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाइर, कि अफजल तरीन जिहाद जो है वो कलमा हक बुलंद करना है जालिम बादशाह के सामने। अब बादशाह से मुराद ऑब्वियसली उसके अंडर जो उसके चेले चांटे और उसके वजीर मुशीर मोहरे और उसके प्लेयर्स आते हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। आपको क्या लगता है कि निदा नसर को क्या नहीं पता था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे?
میں ایک عام احمدی عورت کو کہتا ہوں, ایک عام احمدی مرد کو کہتا ہوں کہ ان کو نہیں پتا تھا جب اس عورت کو, جس کو مسلسل کئی دہائیوں پر محیط عرصے پر مسلا گیا ہے, اس کو اس کے چتھڑے اڑا دیے گئے ہیں اس کی شخصیت کے, وہ پھر ڈٹ کر کھڑی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ویسٹ کے اندر جو ایک احمدی بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں اپنے رائٹس کو پریکٹس نہیں کر رہا, کیوں ایک بے جا قسم کے غلبے کو اور تسلط کو وہ اپنے اوپر برداشت کیے ہوئے ہے, اور وہ تسلط اور غلبہ اسلامی بھی نہیں ہے, اخلاقی بھی نہیں ہے, قانونی بھی نہیں ہے. کس جواز کی بنیاد کے اوپر آپ نے اس کو برداشت کیا ہوا ہے؟ اسے تو طاغوت کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود مرزا صاحب جب اپنی کتابوں میں کہہ چکے ہوں کہ جس ملک کے اندر, اور مرزا بشیر الدین جو خلیفہ ثانی ہیں وہ تو صاف طور پر لکھتے ہیں تحفہ ویلز کے اندر, جو ویلز جو پرنس آیا تھا شیخ صاحب, پرنس ون جو بعد میں بادشاہ بنا, اور وہ بھی بیچارہ لڑکی کے چکر کے اندر بادشاہ سے ہاتھ دھو بیٹھا, تو وہ تحفہ ویلز میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ آپ اپنی ریاستوں کے خلاف بغاوت کریں اور اس کے قانون کی خلاف ورزی کریں. اس سے مقصد کیا پتہ چلتا ہے کہ جو احمدی ویسٹ کے اندر رہ رہا ہے, اگر وہ ویسٹ کے قانون کے مطابق اپنے رائٹس اویل کرنا چاہتا ہے تو وہ جماعت کی مخالفت یا مذہب کی مخالفت کر ہی نہیں رہا. تو عام احمدی کو یہ قطعاً نہیں سمجھنا چاہیے کہ ندا نصر نے جو آواز بلند کی ہے تو وہ جماعت کے سسٹم اور مذہب کے خلاف چلی گئی ہے, یا اسلام سے نکل گئی ہے, یا احمدیت سے نکل گئی ہے. بھائی اس نے عین مرزا صاحب کی تعلیمات پر عمل کیا ہے, عین. اور اگر میں کھل کر کہوں تو اس نے بحیثیت انسان اور اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل کیا ہے, جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جو لوگ اس چکی کے اندر پس رہے ہیں یا مسلے جا رہے ہیں, آپ کو اپنے رائٹس چاہیے, آپ آواز اٹھائیں, اور ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں. اور آپ لوگ ویسٹ میں گئے کیوں ہیں؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر وہاں جا کر بھی آپ نے یہی کرنا ہے. جی اپنا فاروق بھائی. عمران رشید, اور غالباً یہ عمران رشید پاسٹر صاحب ہیں, if I'm not wrong. Hello. جی السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام عمران علی بھائی آپ کو, فاروق بھائی آپ کو, اور شیخ صاحب آپ کو بہت بہت سلام. میری اچھا سر, کل سر آواز کٹ رہی ہے آپ کی, عمران صاحب آواز کٹ رہی ہے. ہیلو ہیلو, آواز کٹ رہی ہے ان کی, آواز کٹ رہی ہے. یہ ذرا پرائیویٹ چیٹ میں نا ذرا, ہاں ان کو ذرا کوئی بتا دیں, آواز کٹ رہی ہے میرے خیال میں یہ. اچھا, اور مجھے شاید تمہارے پول کا کیا رزلٹ, اس کا رزلٹ جو ہے یس میں زیادہ جا رہا ہے شیخ صاحب فی الحال. یس میں کہ آپ دکھا دیں, ہاں کہ آپ ان کو دکھا دیں. اچھا بائی دا وے یہ جی سوری جی کریں بات. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آئے تھے, یہ پاسٹر ہیں, یہ کرسچن ہیں, اور یہ بھی احمدیت کے حوالے سے, کیونکہ یہ وہ بھی ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کو اب جو بھی مانتے ہیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مانتے ہیں. تو مرزا صاحب کا دعویٰ چونکہ ہے وہ کرنے کا, تو یہ بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور واٹس ایپ گروپوں میں موجود ہوتے ہیں. یہ پاسٹر صاحب وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے, آ جائیں گے تو پھر ان کا پوائنٹ دے دیں گے. ویری گڈ. اچھا میں یہ کہنے لگا تھا کہ نیچے چلو جتنی دیر تک کالرز جو ہیں وہ شرما رہے ہیں تو نہیں آ رہے, تو ہم کمنٹس میں کمنٹ ایک آیا ہے بڑا زبردست, اگر آپ دکھا سکیں پلیز ٹاک آن نصرت مظلوم, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یس, سید ابراہیم شاہ صاحب کا. یہ شاہ صاحب جو یہ پروگرامز ایک مشن کے طور پر زیتون ٹیم نے پٹ اپ کیے ہیں نا, یہ بیسیکلی نصرت ہی ہے نمبر ایک. اور یہ نصرت ہے ہر اس شخص کی طرف سے جو, اور آپ لوگوں کی سپورٹ, جو اس مظلومہ کی مدد کرنا چاہتا ہے, اس کی آواز بننا چاہتا ہے, نمبر ایک. نمبر تو اسلام میں جو نصرت مظلوم کا کانسیپٹ ہے یہ فرض ہے, اس حیثیت میں فرض ہے کہ یہ اگر ایک مخصوص مقدار اس آواز کو نہ اٹھائے تو یہ فرض عین کا جرم بن جاتا ہے, یعنی ایک حیثیت میں فرض کفایہ ہے. اسی طریقے سے جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کے راستے میں قتال اور جہاد کیوں نہیں کرتے ہو, کہ جب کہ مجبور عورتیں, بچے, بوڑھے سارے شور ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے بستی والے ظالم ہیں. اب قرآن کی آیت صاف ملتی ہے. اچھا پھر آپ آ جائیں سورہ حجرات کے اندر, ایک سوشلی سٹرکچر کو بیان کیا گیا ہے, گروپ کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو
سوشل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہوگا مسلمانوں کا. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے، یہ میں آیتیں وہ پڑھ رہا ہوں کہ جس میں اسلام کا کانسیپٹ پتہ چلتا ہے، گو کہ ہم احمدیت یا قادیانیت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. تو قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ مسلمانوں میں سے لڑ پڑیں تو تم نے اس سے جہاد یا اس سے جھگڑنا ہے یا اس کو دبانا ہے یا پیچھے دھکیلنا ہے جو باغی ہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. تو یہاں بغاوت اور ظلم اور زیادتی جو ہے وہ اگر اس پیرائے میں بھی دیکھی جائے انسانی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ تو بہرحال جماعت کی طرف سے ہو رہی ہے اور ان کے عہدیداران کی طرف سے ہو رہی ہے، اور خاصم خاص اگر میں کہوں تو یہ زیادتی نہ ہوگی کہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ اہلیت اور اختیارات تو ان کے پاس ہیں. تو بغاوت وہ کر رہے ہیں، زیادتی اور ظلم وہ کر رہے ہیں، اپنے اختیارات کا خلاف وہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ حاکم کہ جو اپنے مسائل حل کرنے کا اختیار رکھتا ہو، عدل اور انصاف قائم کرنے کا اختیار رکھتا ہو، مگر وہ ایسا نہ کرے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے مغل سلطنت کے اندر جناب عالمگیر نے باہر زنجیر لگائی تھی جو ایک دفعہ گدے نے کھینچ دی تھی، اس نے دربار بلا لیا تھا. کیا ندار نصر کو اس نے خود اپنے خط میں لکھا ہے کہ کیا میں کوئی آوارہ کتے کی طرح مجھے سمجھا ہوا ہے جس طرح مجھے نوچتے رہے اور پتھر مارتے رہے اور دھتکارتے رہے. یہ حیثیت ہے اسلام میں نصرت مظلوم کے حوالے سے. جی فاروق بھائی. جزاک اللہ عامر بھائی. ایم اے شیخ صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بھائی. جی اچھا، آپ حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ میں جو موجودہ خلیفہ مرزا مسرور ہے، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پر. ان میں وہ صلاحیت گو کہ جو ایک عام آدمی میں جو ایک عام عقل اور فہم رکھنے والا ہو، وہ معذرت کے ساتھ مجھے دکھائی نہیں دیتی ہے. تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا احمدیہ کلٹ کے اندر خلافت چننے کا جو سسٹم ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ سسٹم کیا ہے جس کے تحت ان کو خلیفہ چنا کیا. دوسرا میرا سوال اسی سے متعلق ہے، کیا یہ جو خلافت ہے، کیا یہ ان کے جو ہے اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کے خاندان سے نکل کر کہیں دوسرے کے بندے کے پاس جا بھی سکتی ہے، یا انہی سپریم فیملی میں ہی رہے گی؟ یہ میرے دو سوال ہیں. ٹھیک شیخ صاحب، بہت شکریہ. اصل میں آج ہم جو جس ٹاپک پہ رکھنا چاہ رہے ہیں وہ ندا کے حوالے سے ہے. یہ تھوڑی سی ذرا اور قسم کی گفتگو ہے. مختصراً اگر چاہیں شیخ صاحب تو آپ کر لیں اس پہ بات. ان کے خاندان کے اندر رہنے والی دونوں ایک ہی ساتھ ملتے جلتے ہیں کہ ان کی ایک کمیٹی ہے جو وہ لوگ جو ممبران ہوتے ہیں وہ مطلب اپنا ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ممبران وہ ہیں جن کا تقرر جو ہے، مطلب اس وقت جتنے بھی وہ ممبران ہیں ان کا تقرر ان کو ان کے عہدوں پہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے مرزا مسرور کی منظوری سے بٹھایا جاتا ہے. جو مرزا مسرور احمد سے جو سیکنڈ ٹو خلیفہ ہوتا ہے اس کا عہدہ ہوتا ہے ناظر اعلیٰ کا. تو ناظر اعلیٰ جو ہے وہ ان کے چیکس، ان کی تنخواہیں، ان کو سارا کچھ دیتا ہے. سو جس کو وہ کہہ دیں، جس کی طرف وہ اشارہ کریں، یہ ان کے مطابق مطلب اسی کو کر لیتے ہیں. جہاں تک ان کے اندر بغاوت کا کوئی اثر ہے تو بغاوت بالکل اسی طرح جس طرح مغلیہ مطلب دور کے اندر ان کے اپنے شہزادوں کے اندر اقتدار کی جنگ ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف محلاتی سازشیں ہوتی تھیں، وہ ان کے ہاں بھی ہوئی ہیں. دوسرے خلیفہ کی موت پہ، تیسرے خلیفہ کی موت کے اوپر بھی یہ سارا سلسلہ ہوا ہے. اب میں سمجھتا ہوں آپ کے جو آخری سوال کی بھی باہر نکل سکتی ہے، ندا اس میں ایک روشنی کی کرن بن کے آئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں میرے تک پہنچ رہی ہیں کہ ندا کی وجہ سے اب جو اس مسرور کی ڈیتھ کے اوپر جو اگلا خلیفہ آئے گا تو اس میں جو کوئی نام پیش ہوں گے باہر کے یا اندر کے، اس میں ووٹوں کی تعداد جو ہوگی نا، جو پہلے ہوتا تھا کہ جو 2 نام پیش ہوئے اس کے ایک کو 90 مل گئے یا 95 مل گئے، دوسرے کو 5، اس میں یہ میرا خیال ہے باقاعدہ طور پہ اپوزیشن کا احساس ہوگا کہ نہیں، اب جو ہے لوگوں نے سوچنا شروع کر، اور دیٹ کوڈ بی کہ کوئی باہر سے آ بھی جائے
اور اگر اندر سے ہی آیا تو بڑے مارجن کے ساتھ، بہت تھوڑے سے مارجن کے ساتھ آئے گا. جی ٹھیک ٹھیک، شکریہ شیخ صاحب. بہرحال اس کا جو پوائنٹ جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ اس اہل ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کیسے چن لیا، کیا یہ سوال ہے احمدیوں کے لیے کہ جن کو آپ نے مین آف دا گاڈ سمجھ کے اپنے اوپر جن کو بٹھایا ہوا ہے، ان کی اہلیت یہ ہے کہ ان کے سامنے اتنے دنوں سے اتنے چینل، سوشل میڈیا، ٹویٹر کی کیمپینز، کہاں کہاں یہ می ٹو کے ہیش ٹیگز اور جسٹس فار ندا کے ہیش ٹیگ، لیکن ان خلیفہ صاحب کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، اور وہ مسلسل اپنے سالوں اور ان عہدیداروں کی بدماشیوں، ان کے ظلموں اور ان کی ناکامیوں کو چھپاتے چلے جا رہے ہیں. یہ اب احمدیوں کے لیے سوال ہے، کیا معیار ہے آپ کا خلافت کا؟ وہ ابھی بھی اہل ہیں خلیفہ رہنے کے؟ وہ جس کو آپ نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ جی ہم سارا دنیا میں نیا اسلام اور امن اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جانا ہے اور صلیبیں ٹوٹ جانی ہے اور خنزیر قتل ہو جانے ہیں، تو وہ خنزیر تو میرے خیال میں زندہ ہی گھوم رہے ہیں. کوئی وہ کچھ بھی نہیں ہوا. سوری فار مائی ورڈز. وہ بیچاری کس حد تک جا کے ایک انسان اپنے آپ کو کس جانور سے کمپیئر کرتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس پہ کتنا ظلم ہوا ہے، تب جا کے وہ اپنا کمپیریزن اتنا نیچے جا کے کمپیریزن کر رہی ہے کہ مجھے یہ سمجھ رکھا تھا. تو کون سے کیا اکھاڑ لیا دنیا میں آ کے اگر اپنے گھر کی ایک بچی کو انصاف نہیں دلا سکے آپ؟ اگر خلیفوں کی نواسیوں کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور خلافت چپ بیٹھی ہے اس پہ، تو دنیا کے مسائل کا کیا حل دینا ہے اس خلافت نے؟ کیا کرنا ہے کیا پھر آپ نے مسرور صاحب کا؟ نہیں پتہ نہیں اور کتنی بچیاں ہیں جو مطلب صرف اس ڈر سے کہ اگر اسے میں نہیں ملتا تو ہمیں وہی کیا عرض کر رہا ہوں شیخ انصاف صاحب، جو چھپے ناموں کے پیچھے دبی دبی می ٹو کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ جو آ رہے ہیں ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے کیا ان چیزوں کو؟ وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ یہی تو ہے، یہی تو بات ہے کہ وہ اور بھی ہیں، بہت ساری ہیں بیچاری، لیکن ان کے ڈر سے. اور وہ کالر اس دن آ کے بتا کے تو گیا کہ شیخ صاحب اس نے بہت بڑی پرسنٹیج بتائی ہے شیخ صاحب، 80 سے 90%. اس نے کہا 80 سے 90% لوگ جان چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سسٹم میں گڑبڑ تو ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم میں گڑبڑ تو ہے. وہ جو ہم سوچ کے آئے تھے وہ تو ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں یا مجبوریوں سے یا ڈر سے یا وہ رشتوں کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں یا کسی نہ کسی چکر میں باندھ رکھا ہے جماعت نے، ان کو سپریس کر رکھا ہے، وہ بول نہیں سکتے ہیں. وہ کہہ کے تو گئے تھے کہ کال پہ نہیں آئیں گے، یہ آپ بھول جائیں گے یہاں کال پہ آ کے کوئی کہے گا، یہ نہیں ہونے والا. ڈرے ہوئے ہیں، بہت ڈرے ہوئے ہیں. میرا سوال ہے کہ متعلق تھا کہ جنہوں نے ندا کا استحصال کیا، کیا وہی تو خلیفہ نہیں چنتے؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ تھا کہ جنہوں نے ندا کے ساتھ یہ کیا وہ بھی اس کو چننے میں ہوتے ہیں. ان میں سے مطلب ایک آدھ ممبر ہے مطلب اس انتخاب کمیٹی کا، وہ سارے کارپوریٹر نہیں ہیں شیخ صاحب. لیکن اگر اس کو ہم اس انداز میں دیکھیں، وہ خلیفہ کو چنے یا نہ چنے، لیکن اس وقت فی الحال ان کے ہاتھ اتنے تو لمبے ہیں کہ خلیفہ ان کے آگے جو ہے نا بچہ بنا ہوا ہے، مجبور بنا ہوا ہے، بس صرف وہ ان کے خلاف ایکشن لینے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. وہ اتنے اثر و رسوخ والے ہیں. بالکل ہے. ٹھیک جی. اگر اور ہاں جی، کہاں رہ گئے ارسطو اور فلاسفر؟ کوئی نہیں آیا نا ان میں سے؟ مجھے پتا تھا یہ آئیں گے. نہیں وہ آئیں گے بھی نہیں، وہ آئیں گے نا آدھے گھنٹے بعد آئیں گے شیخ صاحب. وہ آپ کو گالیاں بھر کے گالیاں دینے آئیں گے، ندا کو گالیاں دینے آئیں گے بیچاری کو، اور وہ آئیں گے کمنٹس میں آئیں گے، لیکن لائیو کال میں کوئی نہیں آئے گا. ایک چیز جاتے جاتے بتا دیتا ہوں کہ آج کے اپنے فرائیڈے سرمن میں مسرور صاحب جتنے ڈپریسڈ اور ڈاؤن تھے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس شخص کا، اس کی باڈی لینگویج اور اس کی مطلب آتے ہوئے نا وہ کہتے ہوتے ہیں السلام علیکم، اچھا اذان دے، کوئی بات نہیں، آج کوئی سلسلہ نہیں، اور آنکھیں نہیں اٹھائیں. قرآن ان سے نہیں پڑھا جا رہا تھا. He was not in a position، جو کہ روٹین کی بات ہے ان کی کہ ان کو بہرحال میری طرح آتا ہی نہیں ہے. تو وہ صاحب جو ہیں مطلب مورلی بالکل وہ شخص اتنا ڈیگریڈ ہوا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں جی، میں تصویر بھی دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب. یہ ذرا یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ میں پلے نہیں کروں گا لیکن اس کو آپ دیکھ لیں، یہ اسکرین کے اوپر ہے. اور یہ واقعی شیخ صاحب درست فرما رہے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں. پتہ نہیں یہ شرم سے ہیں یا سامنے وہی لوگ بیٹھے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی بات نہ کر دے مسرور. یہ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے، لیکن یہ سین وہی چل رہا ہے. یہ دیکھ لیں، تھینک یو. یہ دیکھیں. سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ مطلب اور جو جماعت والے ہیں جو بھی ہیں، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ندا کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے باوجود بھی
اس کے لیے دعائی خیر کی مانگے گی. یقین کریں کہ میں مطلب اللہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ لوگ I'm sorry مسرور میاں, آپ لوگ ندا کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتے یار. احمدیوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, وہ کسی گنتی میں نہیں ہے. ایون آپ مطلب اس کی رائے برابر بھی برابری نہیں کر سکتے جتنا اس کا ظرف ہے ندا کا. وہ آپ سے اخلاق میں, وہ آپ سے ظرف میں بہت اعلیٰ ہے, بہت اعلیٰ ہے جی. تو اب دیکھیں جو آپ کا پلان پروگرام ہے مجھے بتائیں, ورنہ پھر ہم اجازت لیں. جی اچھا, اس پہ رائے آ رہی ہے شیخ صاحب آپ کے سوال پہ کہ شیخ صاحب کائنڈلی انشور یو ڈونٹ ڈسکلوز دس پور لیڈیز آئیڈینٹی وداؤٹ ہر کنسنٹ. آئیڈینٹی کی جہاں تک بات ہے, اگر اس حوالے سے تو وہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے وہ کون ہے, کس کی کیا لگتی ہے, کیا رشتہ دار ہے. نہیں, وہ ان کا تصویر مقصد کی یہ بات ہوئی ہے. تصویر بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہاں بہرحال بالکل میں کوئی کام خلاف قانون نہیں کرتا, بے فکر رہیں Exactly. آپ بے فکر رہے ہیں. اگر میں یہی اگر چیز کہنے شیخ لگا صاحب کر تھا رہے کہ ہیں میں جی یہی چیز کہنے لگا تھا کہ شیخ صاحب جتنے عرصے سے اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا, اور جتنا میرا تجربہ شیخ صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے پروگرام کرتے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب اس حد تک مشاورت اور میں سمجھتا ہوں کہ باہمی رضامندی اور پھر پورا ایک اس کا امپیکٹ, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس کا آفٹر میتھ, آفٹر شاک سارے دیکھنے کے بعد وہ الفاظ کا چناؤ بھی یہاں تک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ذہن سے نکال دیں کہ جو ہم یہاں بیٹھ کے جو الفاظ بول رہے, خاص طور پہ جب میں شیخ صاحب اور ہم جو تینوں کٹھے بیٹھے ہوں, فاروق بھائی بھی, تو ہمارے الفاظ بھی مشاورت کے بعد شیخ صاحب ہم تینوں مل کر جب الفاظ وغیرہ دیکھتے کیا بولیں, وہ پوری مشاورت کے بعد یہاں سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. تو آپ بالکل یہ ذہن سے نکال دیں کہ شیخ صاحب کو ایسی بات کریں گے یا ہم لوگ ایسی کریں گے, ہم بالکل ایک سسٹم کے تحت. میں ایک چیز تو آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ میں نے بھی آج تک جب تک شیخ صاحب کا جوائنز نہیں, ابھی نہیں, جب تک کا میرا شیخ صاحب کے ساتھ رہا ہے ایکسپیرینس, رابطہ رہا ہے, ایکسپیرینس رہا ہے, میں نے آج تک نہیں یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھی کہ کسی کی مرضی کے بغیر, اس کے علم میں لائے بغیر شیخ صاحب نے کسی کی کوئی ایسی بات, کوئی بھی چیز ایسی جو اس نے کہا ہو کہ یہ پبلک نہیں ہونی چاہیے تو وہ ہو گئی ہو, میں نے تو نہیں دیکھا. اب آپ اس کے آگے بلکہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, میں اس کو پبلک نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک تو رمضان میں ہوا تھا, یاد آپ کو آ گیا ہوگا, جرمنی سے آئی تھی ایک کال, یاد. تو ہم نے ایک لیٹر جو ہے اس کو, یس ایگزیکٹلی, لیٹر کو ایک پبلک کیا تھا اور کنسنٹ کے بعد کیا تھا, پوری کنفرمیشن کے بعد کیا تھا, مگر اس کے بعد ڈبل گیم ڈبل کراس ہوا تھا, مگر الحمدللہ وہ غلط فہمی تھی, سیٹ ہو گئی. یس, وہ غلط فہمی تھی, ٹھیک ہو گئی, مگر میرے حال سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. جی شیخ صاحب 33% نو, 66% یس آپ کے اس سوال کے اوپر. تو یہ رہی تناسب آپ کے سامنے. آگے آپ دیکھ لیں, اگلے پروگرام تک دیکھتے ہیں, اگلے پروگرام تک دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں جی پھر کیا کرنا ہے, پھر آپ کو اس میں بتائیں گے. اور اس کو کمیونٹی میں لگا دیجیے گا فاروق بھائی, اس کو ٹیم کے کمیونٹی میں بھی لگا دیجیے گا, اس پول میں بھی آ جائے گا, تو آپ اس پہ بھی ضرور کیجیے گا. جی ضرور, وہاں سے بھی دیکھ لیں گے. اور اگلے پروگرام کا آپ نے کچھ بتانا ہے تو بتائیں. جی شیخ صاحب جی, 26 کل ہو گیا جناب کرسمس, اور ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت مسیح کے ماننے والے لوگوں کا 25 سے کرسمس ہے, اور چونکہ احمدی حضرات بھی حضرت مسیح کے ماننے والے, ان کا بھی 25 دسمبر. میں ان کی چھٹی دیکھ رہا ہوں نا شیخ صاحب, میں ان کی چھٹی دیکھ رہا ہوں. کل وہ سیکنڈ شیخ صاحب, اب پتہ نہیں وہ فاروق بھائی جتنی دیر دیکھتے ہیں, جتنی دیر فاروق بھائی ڈیٹ سیٹ کرتے ہیں, ہمارے کئی بڑے پیارے سادے دوست مسلمان بھی ہیں, وہ نیچے یہ کمنٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس پہ کیا کریں, یہ دیکھیں وہ ابھی محمد بھائی آپ بہت معصوم ہیں. آپ پیچھے دیکھیے, آپ ابھی آئے ہوں گے, نہیں میں نے کمنٹ ابھی دیکھا ہے. ہاں آپ ذرا پروگرام کو پیچھے دیکھیے, ٹائٹل پہ تھمبنیل پہ کوئی اتنا بھڑکیلا چیز لگائی نہیں میں نے, ورنہ جو انکشاف ہوا ہے آج کے لیٹر میں وہ دیکھنے کے بعد آپ یہ سوال ہی نہیں کریں گے. آپ ذرا ویڈیو کو بعد میں ریورس کر کے میرے بھائی دیکھیے تو صحیح, وہ اپنے باپ کے بارے میں بیچاری بات کیا کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, کتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ذرا اس کو, پھر آپ بعد میں مجھے کمنٹ کریں گے, میں آپ کا کمنٹ پڑھوں گا بعد میں, آپ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں, پھر بتائیے گا مجھے. ہاں یہ بعد میں آپ دیکھیے گا. اچھا اس کو عامر بھائی 28 تاریخ کی رات کو میرا خیال ہے ہم رکھ لیتے ہیں.
میرا اسکیڈول بھی تھوڑا سا بیجی ہے. 25 کو ان کی چونکہ آپ کو پتا ہے کرسچینٹی کی بھی اور ان بیچاروں کی بھی وہ ہے, تو اس کے بعد پھر آگے 28 کہہ رہے ہیں. ہاں جی 28 کا میں کہتا ٹیوزڈے ہوں رکھ لیتے ہیں. یار منگل بڑا کیونکہ مشکل گزرتا ہے, احمدیت پہ آپ نہ کیا کریں. مرزا منحوس دن ہے تو ہاں, تو وہ مرزا صاحب کا فیوریٹ دن ہے, تو اس پہ میرا خیال میں رکھ لیتے ہیں, کیونکہ 29 کو پھر آگے میرا بیزی ہے, اور اگلا مہینہ تو میرا پھر آپ کو پتا ہے کر بیزی لیتے ہیں, بیزی ہے. منگل کو کر لیتے ہیں. اور ناظرین اور یہ انشاءاللہ ناظرین اگلے مہینے میرے پیارے عامر بھائی, جیسے کہ یہ چھٹیاں مار کے آئے ہیں 2-3 ہفتے, میں چھٹیاں ماروں گا جی, وجہ کوئی نہ پوچھے کیوں, وہ میں خاص بندوں کو بتا دوں گا کیوں میں مارنی ہے چھٹیاں. پھر عامر بھائی دے موڑے تے میں سارا کچھ چھوٹ کے تے میں چل جانا. شیخ صاحب پھر آپ نے ان کو پکڑ لینا ہے اور آپ دونوں نے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. میریاں چھٹیاں پھر بھائی, میریاں چھٹیاں یار اب تو بنتا ہے میرا بھائی, اب تو دے دیں مجھے. لیں جی کنکلوژن فاروق بھائی لیں, اور پھر ہم لوگ اجازت لیتے ہیں. دوست صاحب آپ One question on 25 ہے, can we send, oh no یار اس طرح کے کویسچن نہیں, چھوڑے یہ نہیں, میں بھی پڑھ دیتا تھا, شکر ہے نکل نہیں گیا کہتے. اچھا جی ہاں آپ نے لیٹ جوائن کیا ہے نا, بالکل یہ دیکھیں ان کا آ گیا, میں کر رہا تھا, ایسے نہیں کرتے وہ, آپ پیچھے دیکھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا. خواجہ صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس دوست کچھ بیٹھے ہیں اور مل کے ہم دیکھ رہے ہیں پروگرام, تو ہم بس دیکھ رہے ہیں, ابھی میں کال کر نہیں سکتا. وہ شیخ ان کا صاحب آپ کو میں پتا یہ بھی ہے بتانا وکیلوں کی چاہتا ہوں سیٹنگ. کہ یہ بھی خبر ملی ہے اور کچھ رابطے ہوئے ہیں کہ یہ جو ندا نثر کے حوالے سے پچھلے جو پروگرامز چل رہے ہیں, یہ پوری کمپلیٹ پیکڈ فیملی شو ہوا ہے. یہ فیملیز نے بیٹھ کر دیکھا ہے اس ایشو کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے اسی لیے کہا تھا, جس طرح مرزا صاحب کہتے تھے کہ عبداللطیف کی جو وفات ہے ہزار اشتہار پر باری ہے, یہ ندا نثر جو ہے یہ کئی پروگرامز اور کئی حقائق کے اوپر یہ ان بھاری کی ہے, خلافت پہ اس بھاری ہے. اکیلی کی, یہ بالکل یہ پورے کے پورے سسٹم کے اوپر بھاری ہے. فاروق زندہ باد یار, یہ ندا خلافت پہ بھاری ہے, ایک لوہار کی ایک فاروق کی ندا خلافت پہ بھاری ہے. شیخ صاحب میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, میرے خیال میں سنسیئرلی اگر ندا رہنا چاہتی, ہم فورس نہیں کر سکتے. دیکھیے میں تو پہلے دن سے اس ٹرانس کو لے کے چل رہا ہوں کہ یہاں کوئی اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم ہو گیا یہ وہ, تو اب میں کہوں کہ نہیں بھائی بغیر ریسرچ کے تم بنا سوچے سمجھے اب میرے ہاتھ پہ آ کے کوئی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ. بیعت والے چکر میں تو ہم ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی. آپ آزاد ہیں, بالکل آزاد پنچھی ہیں, یہ دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنائی ہے, آپ ہاں وہ کریں. یہ مطالبہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ مطالبہ ہم اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ یہ اخلاقیات کے جو مسائل ہیں یہ ہر معاشرے, ہر مذہب, ہر انسان کی ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ یہاں سے یہ چلتا ہے کہ انسانیت کے قریب کون ہے, یا آزاد کون ہے, یا باشعور قوم یا مہذب قوم کون ہے جو ان غلطیوں کے بارے میں رویہ کیا اختیار کرتی ہے. ہمارا اختلاف جماعت احمدیہ سے اس وقت صرف یہ ہے کہ یہ برائیاں پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں, مگر تم تو ممتاز لوگ تھے, تم تو چنیدہ چوزن پیپل تھے. الہی جماعت بھائی, الہی جماعت کا دعویٰ تھا آپ کا, تو کریں, حل کریں. ہمارے پاس تو خلافت نہیں ہے نا, ہمیں تو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں سرکاری مسلمان جی, خلیفہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو آپ کے پاس تو خلیفہ ہے, تو پھر بیچاری ایک بچی کیوں اس طرح مظلوم گھوم رہی ہے, تو کریں. اچھا میں جو بات کرنے لگا تھا, میری وہ بیچ میں رہ گئی کہ یہ ڈیمانڈ تو ہم رکھ ہی نہیں رہے ہیں پہلے دن سے. ہم اس پوری کیمپین کو اس طرح سے تو لے کے چل ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ کوئی یہاں پہ کنورژن کیمپین چل رہی ہے کہ بھاگ کیا ہو نا. آپ کی مرضی, جو کرنا کرو. میں کہتا ہوں اگر ندا رہنا چاہتی ہے اس کی مرضی ہے تو رہے, لیکن احمدیوں کو چاہیے کہ بھائی یار ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے جماعت میں. کیوں نہیں کہ ایک عورت کیوں نہیں خلیفہ ہو سکتی بھائی جماعت کی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسٹ میں رہتے ہیں آپ, ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں آپ گے میرجز کے خلاف آپ بات نہیں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلتا ہے, تو یہ بھی چلنا چاہیے بھائی. خواتین کو حقوق ملنے چاہیے, اور نیتا بالکل اس معیار پہ پورا اترتی ہے. مسرور کو اتروا کے شیخ صاحب بٹھائے نیتا کو اس کرسی پہ. سر فاروق بھائی آپ بھی میری طرح سادے ہیں, ان کو بنیادی حقوق سے بیچاریوں کو محروم کیا جا رہا ہے, آپ سیاسی حقوق سر یہی تو وقت ہے نا, پھر میں کہہ رہا ہوں نا, آئیں اس سیٹ پہ آئیں اور پھر حقوق کے لیے لڑیں, پھر خواتین کے حقوق کے لیے بات کریں. میں تبدیلی چاہ رہا ہوں ان کے اندر, پی ٹی آئی والی نہیں, میں خود اصلی تبدیلی چاہ رہا ہوں. اٹھیں بھائی کریں. ہاں یہ ہم پہ الزام لگتا ہے کہ شیخ نے بغاوت کر دی, میں کہہ رہا ہوں بھائی آج بھائی کریں اس بات پہ بغاوت. اب تو بنتی ہے نا, اب تو بنتی ہے. عامر بھائی نے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اس سسٹم سے بغاوت کریں آپ. یہ جو آپ کے سروں پہ چڑھے بیٹھے ہیں یہ سانپ, دودھ بھی آپ کے گھر سے پیتے ہیں, خون بھی آپ کا پیتے ہیں, ڈستے بھی آپ کو ہیں. فاروق ایک بات کر دوں میں, عامر اس کو غور سے سنیے گا, یقین کرو میں پبلکلی اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں, یہ بالکل اس چیز کو سارے جان لیں کہ مجھے 1997 یہ
अब चंद दिनों के बाद जो है ये तकरीबन मुझे 24 साल हो जाएंगे चंद दिनों के बाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं 24 साल में वो नहीं कर सका, यकीन करें जो निदा ने अल्लाह, इन चंद दिनों में कर दिखाया। हम्म, मतलब उसकी अपनी दास्तान अपनी जगह पे, लेकिन उसकी आवाज को उठे हुए पब्लिकली अभी 24 दिन नहीं हुए, हम्म, और जो वो इनकलाब निदा लेके आई है मैं 24 साल में नहीं ला सका। लेकिन वाह, मुझे इस बात पे फख्र जरूर है कि मैंने जिस इनकलाब की बुनियाद रखी थी उसका नतीजा मैंने अपनी सांस का रिश्ता टूटने से पहले देख लिया है। जबरदस्त, यकीनन जबरदस्त। यकीनन शेख साहब, हमने आपको ये कहा था इंशाल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन जी नाजरीन, ये सिलसिला इनको लगता है बेचारों को, ये सोशल मीडिया के पेड मुरब्बियान को और इनके गुलामीज को, कि ये ऐसे ही बस आएंगे, एक दिन वीडियो करेंगे, चंद दिन, जैसा कि मसरूर साहब ने खुद भी कहा, अच्छा तो तुम क्या कर लोगी, वावेला होगा, चंद दिन लोग बात करेंगे फिर चले जाएंगे। नो माय डियर, इस बार आप बहुत गलती पे हैं। अब ये वैसा सिलसिला है ही नहीं है कि ये चंद दिन होगा और ये होगा। वो और लोग थे जिनको आप दबा लेते थे, वो आपसे दबने वाली तो है नहीं है। वो सीधी की सीधी उठ के आपके खलीफा साहब के सामने खड़ी होगी है, तो आप लोग तो क्या क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो ये चलता रहेगा, ये स्ट्रीम्स भी जब जरूरत होगी होती रहेगी। जैतून भी इखलाकी और इंसानी बुनियादों पे इस तरह की हर खातून के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये एक कैंपेन की सूरत इख्तियार करेगा, और ये आप लिख लें मेरी बात, आज जाके अपने घर की दीवारों पे अपने ही नाखूनों से नोच नोच के लिख लें कि ये इनकलाब आकर रहेगा। ये पहले भी आया हुआ था, ये चल रहा था, लेकिन अब ये बहुत तेज हो गया है, खास तौर पे उनके खवातीन दरवाजों के पे हवाले से। दस्तक दे रहा है, उनके ये दरवाजों पे दस्तक दे रहा है दरवाजों पे, और ये चीज तारीख इंशाल्लाह जब लिखी जाएगी अहमदियत की, तो ये लिखेगा मौरख, ये लिखेगा, ये बातें लिखी जाएंगी, एक शेख की बातें और निदा की बातें, कि एक खातून जो चल के आई थी मसरूर साहब के पास, दुहाइयां देती रही इंसाफ के लिए, प्यारे चचा और प्यारे हजूर, और इनकी भलाई और खैर खाई के लिए दुआएं करती रही, बैत से निकलने की भी बात भी नहीं की। इन्होंने उसे इंसाफ नहीं दिया, और चुनाचे ये उस तूफान के सामने फिर नहीं रुक पाए, नहीं टिक पाए, और ये बह गए। एक खातून इनको बहाकर ले गई, और ये बेचारे हाथ मलते रह गए। शाख की तरह बहा के ले गए। ये होगा आपके साथ, ये आप देखते जाए। अच्छा, खालिक चौधरी लास्ट जी। कॉलर एक हैं जी, आमिर भाई ले लेते हैं, फिर हम अच्छा चलेंगे, अच्छा, हम चलें, छोड़े जी, आप करें आपके आमिर भाई कंक्लूडिंग कमेंट्स, और फिर हम इसको एंड करते हैं। जी, मैं तो सिर्फ ये चीज़ कहूँगा कि अभी तो आगाज़ हुआ है, इसका कंक्लूजन जो है ये तो वो बाहुबली की बिगिनिंग समझें आप। अभी कंक्लूजन इसका होगा, तो जब कंक्लूजन होगा तो आपको पता चलेगा कि ये खत एक एटम बम बनकर गिरेगा, जो एटम बम नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा क्योंकि जानी माली, ये इनकलाब का एटम बम होगा। ये इनकलाब नजर भी नहीं आएगा। मैं यहाँ ये भी जिक्र करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम के अख्ताम पर, कि कादियान से एक लड़की हमारे साथ राब्ते में हुई। मैं डिटेल ज़्यादा नहीं बता सकता, वक्फ हैं वो लड़की, और वो कॉलेज की स्टूडेंट हैं, और वो बाकायदा इनसे पढ़ रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो हेडफोन्स लगाकर कंबल में और रज़ाई में मुंह देकर, और वो ज़ैतून एफएम के प्रोग्राम्स और AK शेख साहब के प्रोग्राम्स और इस हवाले से वो सुनती हैं, और उनके घर के अंदर बाकायदा तौर पर ये चीज़ कही गई है कि जनाब होली होली जरा हैं मुठ रख कर ज़ैतून सुनया करो, खुले कन्ना नाल सुनया करो, अबू जी नाराज होंदे ने। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरीके से ये आवाज़ दस्तक दे रही है। तो बहरहाल हम अपनी सदा बुलंद करेंगे, हैं जमात की। क्या शेख साहब वो क्या इकबाल का शेर है कि जमात की है बुत हैं, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अपनी वो अज़ां देते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हादा मा इंदना। बहुत शुक्रिया आमिर हक साहब, AK शेख साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपका शुक्रिया। अगले ख़त का इंतज़ार कीजिएगा, मज़ीद इंकशाफात आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और 28 ही मेरे ख्याल में कंफर्म है तारीख, फिर 28 को मिलते हैं शब 10 बजे। तब तक के लिए अपने प्यारों, करीबी रिश्तेदारों, अजीज़ों, दोस्तों, सबका बहुत सारा ख्याल, अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का, अहमदी दोस्तों जो इन मुरब्बियों के पास पढ़ने भेजते हैं, उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1000 بار سوچئے گا وہاں بھیجنے سے پہلے. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان.